السلام علیکم جی، مکمل فری کورس ہے اسلامک سٹڈیز کا ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام بھلے ایف آئی اے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہو رہے ہیں۔ اسلامک سٹڈیز کے کم سے کم 10 نمبر ہوتے ہیں ہر ایگزام میں، اور یہ بہت ہی ایزی نمبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کورس کو آپ دیکھیں گے، پریفریبلی آپ رات کو سنیں اس کو، آپ ڈیفینیٹلی اسلام سے ہم سب کا واسطہ ہوتا ہے، ہم چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں آتی بھی ہیں۔ یہ کورس انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نا کنفرمیشن بھی ہو جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے کوشچنز آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر زیادہ تر جو ہمارے اسلامک سٹڈیز کا پورشن ہوتا ہے، لوگوں نے اسلامیات اردو میں پڑھا ہوتا ہے۔ آج کل جو ایگزامز خاص طور پر کمپیوٹرز پہ آ رہے ہیں وہ اکثر انگلش میں ہوتے ہیں، تو یہ والا کورس آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو مینلی رٹا پہ بلیو کرتے تھے چیزیں، انہوں نے ڈیفرنٹ ٹرکس کے ایم سی کیوز کو کبھی دیکھا نہیں ہے، تو ان کی بڑی اچھی لرننگ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹس کم مارکس لیتے ہیں، مارکس لوز کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پور اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی، ایگزام کو حل کرنے کی نا وہ اسٹریٹجی نہیں اپناتے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پوری ایک اسٹریٹجی دے گی۔ دوسرا، ایم سی کیوز کا پریکٹس نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کا کوئی ریویژن کا سسٹم نہیں ہوتا، آپ جو سیکھتے ہیں پھر ایم سی کیو سے اس کو ریپیٹ کر کے ٹیسٹ نہیں کرتے، تو اس کورس میں ہم اس کو بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور بیسکس جو فیکٹس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا کنفیوژن ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اس میں کلیئر کر لیں ان تمام کنفیوژنس کو۔ کورس کا آبجیکٹو بہت سمپل ہے، ہم نے کمپلیٹ سلیبس کو کور کیا ہے، ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے، اور تاکہ آپ ایم سی کیوز کے لیے ریڈی ہو جائیں، ایم سی کیوز کا آپ ماسٹر ہو جائیں حل کرنے کے، اور ہائی سکورنگ انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے بعد۔ ٹارگٹ ایگزام جو ہے نا وہ ایف آئی اے کا ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ہے، پبلک سروس کمیشن کا ہے، این ٹی ایس کا ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام کہیں لیکچرر کا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بچے اسلامک اسٹڈیز اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو انتہائی یوزفل پائیں گے۔ پیپر پیٹرن اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آج کل ایم سی کیوز بیس پیپر ہوتے ہیں، تو اسلامک اسٹڈیز بھی ایم سی کیوز بیس ہوتا ہے، اور یہ اس میں فیکٹس ہوتے ہیں، کنسیپٹس ہوتے ہیں، اور ٹائم لیمٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو کورس ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا جتنا بھی نالج ہو آپ نے اس کورس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ ایم سی کیوز کو اچھے سے ٹائملی فکس مارک کر سکیں۔ جو اکثر جو ایم سی کیوز آتے ہیں ملٹیپل چوائس کوسچن میں فیکٹس ہوتے ہیں، ڈیٹس ہوتے ہیں، نیمز ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، کنسیپٹس ہوتے ہیں جیسے توحید، جسٹس، اور ٹرائب کوسچنز ہوتے ہیں جس سے بندہ کنفیوز ہوتا ہے۔ ہائی سکورنگ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ فوکس کریں ریپیٹڈ ٹاپکس پہ، آپ سمجھیں ردر دن میمورائز کریں۔ لوگ زیادہ رٹا لگاتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر رٹا لگانے والے ہیں اس کورس کو آپ دیکھیں گے تو آپ مزید اچھا فیل کریں گے، آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور ایم سی کیوز کو آپ ڈیلی پریکٹس کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈیلی آپ ابھی دیکھیں تو مکمل دیکھیں سب آپ کو یاد ہو جائے، آپ بار بار اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ویکلی ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ گولڈن فارمولا ہے کہ پہلے آپ کنسیپٹ کو سمجھیں، کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہو زندگی میں۔ ہم نے اپنے یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کروائی ہے آپ کو ایف آئی اے کی، پبلک سروس کمیشن کی، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، چاہے وہ انگلش کا ہو، چاہے وہ جنرل نالج کا ہو، ہم نے طریقہ یہی اپنایا ہے۔ چاہے ابھی ہم نے پاکستان فیئرز کا کل اپلوڈ کر دیا ہے کہ کنسیپٹ ہے، ایم سی کیو ہے، ریویژن ہے، یہ اگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، آپ پیپر کر سکیں گے۔ تو سلیبس کا اگر اوور ویو ہم دیکھیں، اسلامک اسٹڈیز میں زیادہ تر عقیدہ، اس کو بلیف بھی کہتے ہیں، بلیفز پہ جو ہے نا کوسچنز ہوتے ہیں۔ دوسرا عبادات پہ ہوتے ہیں جو پلرز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ سیرہ جو ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپان پہ بھی کوسچنز آتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے مکمل دیکھا ہوا ہے۔ پھر قرآن حدیث پہ بھی آتے ہیں، پھر خلفائے راشدین پہ آتے ہیں، اور اسلامک سسٹم پہ، کیونکہ اسلام جو ہے نا ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے بھی کوسچنز آپ کے پاس آتے ہیں۔ جو زیادہ تر جو ٹاپکس ہیں جو آپ کو ریٹرن دیتے ہیں اگر ان کو آپ کور کریں، ایک سیرہ ہے، قرآنک فیکٹس ہوتے ہیں قرآن پاک کی، خلفائے راشدین کے بارے میں، اور پلرز آف اسلام کے بارے میں۔ کہیں نہ کہیں ڈیپ جو فقہ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان میں ہم نے نہیں جانا، نہ ہی میں ان کا ایکسپرٹ ہوں۔ کمپلیکس جو تھیولوجیکل ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان میں ہم نے نہیں جانا۔ لو پرائرٹی ہوتی ہے، جو بندہ کوسچن ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ان چیزوں میں نہیں جاتا۔ کامن مسٹیکس جو بچے کرتے ہیں وہ میمورائز کرتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز کی پوری لائن آ گئی۔ جو آپ کا ایگزامینر ہے نا وہ کبھی کبھی لائن بدل دیتا ہے، کوسچن کو الگ طریقے سے پوچھتا ہے، تو رٹا مارنا جو ہے نا اتنا زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایم سی کیوز کا ماسٹر کرنا ہے، اگنور نہیں کرنا ہے ایم سی کیوز کو، اور ریوائز نہیں کرنا۔ اندازے جو ہے نا آپ نے کبھی بھی نہیں لگانے، آپ نے سمجھ کے سارے ایم سی کیوز کو مارک کرنا ہے۔ ایلیمینیشن میتھڈ کو یوز کرنا ہے، اگر وہ نہیں آتا آپ پچھلا میرا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھیں۔
تو ہر ایم سی کیو میں آپ نے کم سے کم 30 سے 40 سیکنڈ دینے ہیں. ڈیفیکلٹ کوشچن کو سکپ کر دینا ہے. دیکھو جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کو آپ نے ابھی سکپ کر دینا ہے. آپ کو جو آسانی سے آتے ہیں ان کو پہلے فل کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں نے کچھ اچھا کر لیا. بعد میں آپ کے پاس ٹائم بچے آپ سوچ بھی سکتے ہیں, آپ کو بعد میں آئیڈیا بھی آ سکتا ہے. ایگزام ٹریپ کوشچنز اکثر ہوتے ہیں, ایسے ہوتا ہے کہ فرسٹ ریویلیشن کنفیوژن کہ جی پہلی آیات کب ہوتی ہے, اس طرح کے کوشچنز ہو سکتے ہیں. سوراز نیم کے بارے میں کنفیوژن ہو سکتی ہے جو ہے نا, جہاں پہ آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ جی قرآن پاک کا دل کون سی سورہ ہے, اس طرح کا کوشچن اکثر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا نیم میں آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. پھر ڈیٹس جو ہے نا وہ بھی مکس کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کل خاص طور پر جو پرانے ڈیٹس ہیں ان میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ ہم موسٹلی ڈیٹس اے ڈی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہاں پہ ابھی ہم جو ہے نا وہ 90 70 2000 ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیٹس کو 21ویں صدی کے حساب سے. تو ٹریپ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کوشچن کو پڑھیں اس کو اچھے سے پڑھیں. آپ ایلیمینیشن آپشن کو یوز کریں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, کون سے شہر میں پیدا ہوئے, مدینہ میں پیدا ہوئے, یروشلم میں پیدا ہوئے, مکہ میں پیدا ہوئے, یا آپ کوئی جو ہے نا اور سٹی کا نام لیں. تو سب سے پہلے فار ایگزامپل کوئی اور سٹی آ گیا جی دمام, ٹھیک ہے. تو اب آپ 4 آپشن تھے آپ کے پاس. آپ کو سب سے پہلے پتا ہے کہ دمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے. آپ جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں آپ کو جو ہے نا کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو تب جا کے اب ایک آپشن چوز ہو گیا مکہ یا مدینہ. تب آپ اپنے ذہن میں سوچیں, اگر آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت میں, تو ڈیفینیٹلی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے تھے. تو اس طریقے سے آپ کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. آپ 4 کوشچن ہیں, پہلے تو آپ اس کوشچن کو ریموو کریں جو آپ کو لگتا ہے یہ تو اس کا جواب ہو نہیں سکتا, اس کو نکال دیں گے 3 بچ جائیں گے. پھر 3 میں سے سوچیں, 3 میں سے آپ کو لگے گا اچھا یہ مجھے لگتا ہے تیسرا بھی نہیں ہو سکتا, پھر 2 بچ جائیں گے. تو 2 میں پھر جس کو آپ سلیکٹ کریں گے نا وہ تکا نہیں ہوگا, وہ کیا ہوگا, وہ اسٹریٹجی ہوگی, اس میں پروبیبلٹی ہوگی. ڈیلی پلان کریں, ایک ٹاپک ڈیلی پڑھیں, 20 MCQs کا پریکٹس کریں, 10 منٹ جو ہے نا ریویژن کا لگائیں, ریوائز کریں, سالو کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. MCQ1 آپ سے اگر پوچھے کہ جو پہلا مسلم تھا, فرسٹ مسلم کون سا تھا؟ ابو بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اب آپ چوز کریں اپنا آپشن اور آپ دیکھیں کون تھا. تو امید ہے آپ نے چوز کر لیا ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ ہمیں آنسر دیتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا she was the first Muslim. MCQ سیکنڈ آ سکتا ہے کہ ہجرت took place in 620 میں ہوا, 621 میں ہوا, 622 میں ہوا, 623 میں ہوا. سوچیں جواب. نیکسٹ جواب آپ دیکھیں, ہجرت جو ہے نا 622 AD میں ہوا تھا. ایسی MCQ3 آ سکتا ہے کہ نمبرز آف سورہ ان قرآن پاک. قرآن پاک میں کتنے سورہ ہیں؟ 112, 113, 114, 115. آنسر چوز کریں, پھر میں آنسر آپ کو بتاتا ہوں. آنسر جو ہے نا قرآن پاک میں 114 سورہ ہے. امپورٹنٹ فیکٹس اگر دیکھا جائے کچھ بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ فرسٹ مسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حج جو ہجرت ہوئی ہے وہ 622 AD میں ہوئی ہے. سورہ قرآن پاک میں 114 ہیں. فرسٹ جو آیت اتری ہے, فرسٹ جو ریویلیشن ہوئی ہے وہ اقرا کی ہوئی ہے. ریویژن اسٹریٹجی یہ ہے کہ کنسیپٹ کو ریپیٹ کریں, MCQs کو ریپیٹ کریں, فوکس کریں اپنے ویک ایریاز پہ کہ کون سی چیز آپ کو نہیں آتی. آخری ایڈوائز یہ ہے کہ اسٹرکچر تیاری کریں, کنسسٹنٹ رہیں, شارٹ کٹس کو اوائڈ کریں. اب یہ بہت لمبا لیکچر ہے, آپ یہاں سے چھوڑ دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے مشکل حصوں پہ ابھی تک ٹچ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے گئے. تو موٹیویشن آپ کے لیے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اسلامک اسٹڈیز ایزی اسکورنگ ہے اور آپ اسمارٹلی تیار کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر ہم انٹروڈکشن ٹو اسلام اور عقیدہ کو دیکھیں گے. اگر انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے عقیدہ کا جو لیکچر ہے, ایک چیز ہمیشہ آپ نے سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن, اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ کوشچن اکثر آتا ہے. دس کنسیپٹ فریکوینٹلی ٹیسٹڈ ان ایگزام. یہ آپ کے جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام ڈرائیوڈ فرام سلام.
That means peace, امن. اسلام اخذ کیا گیا اسلام سے، اس کا مطلب پیس ہے. اس کا جو کلیئر پرپز ہے اسلام کا وہ یہ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. اللہ کی رضا میں ہم سب کی رضا ہے. اللہ پاک جو ہے نا قادر ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں، اور ہم کچھ بھی ہیں، ہم جو ہے نا اللہ پاک کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی فیصلے اللہ پاک کے اور ہم اس کے ہر فیصلے میں الزام ہیں، جس حال میں وہ رکھے ہم اس حال میں کچھ ہیں. سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، یہ بیسک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ڈیفینیشن آف اسلام ہے. اور کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو اللہ، مکمل فرما برداری کرنی اللہ پاک کی. تو یہ ہے ڈیفینیشن آف اسلام. اب جی کمپلیٹ اسلام از کمپلیٹ اوبیڈینس ٹو اللہ ڈیفینیٹلی. سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اس طرح کا MCQ آ گیا. اسلام از ڈرائیوڈ فرام سلام وچ مینس پیس. تو اب آپ کنسیپٹ کلیئر ہے. اب جب ڈوئنگ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈیفینیشن کلیئر کر سکتے ہیں. اچھا، دو چیزیں نا بڑی کنسیپٹس ہیں جو آپ کے کلیئر ہونے چاہیے تو آپ کوئی بھی MCQ کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے جی دین ورسز ریلیجن. جو ریلیجن ہے نا وہ لمیٹڈ ٹو ریچولز ہے. جیسے دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، جیسے ہندو مذہب ہے، کچھ ریچولز ہیں اس میں مکمل آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. جیسے اسلامک سسٹم نہیں ملے گا آپ کو، جزا و سزا کے سسٹمز نہیں ملیں گے. جبکہ دین اسلام میں ہے تو دین جو ہے نا کمپلیٹ سسٹم ہے، جس میں زندگی کے بارے میں بتایا گیا، لائف کے بارے میں، پالیٹکس کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں. اسلام جو ہے نا ایک دین ہے اور اسلام کمپلیٹ سسٹم ہے. کی کریکٹرسٹکس آف اسلام کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ یہ یونیورسل ریلیجن ہے، کمپلیٹ گائیڈنس فار لائف ہے، بیلنس بٹوین اسپرچول اینڈ مٹیریل ہے. اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں نے جو سب سے زیادہ چیزیں سیکھی ہیں وہ مولانا وحید الدین صاحب سے سیکھی ہیں. میں ویسے جنرلی اسٹوڈنٹ تو مینجمنٹ سائنسز کا، بزنس کا، ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر سائنس کا، ان سبجیکٹس کا ہوں. لیکن میں نے زندگی میں کچھ 17-18 مولانا وحید الدین صاحب کی کتابیں پڑھی، قرآن پاک کا ان کا ٹرانسلیشن پڑھا، ان کی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. تو جو کی چیز مجھے جو سمجھ آئی ہے اور جو اس پہ ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، سب کے لیے ہے، سب دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. اگر ایک اسلام کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے بے شک عقیدہ اس کا نہ ہو، کافر بھی ہو، تو بھی اس کو کامیابی ہو جاتی ہے. تو ایک یونیورسل ریلیجن ہے، کمپلیٹ گائیڈنس فار لائف ہے، بیلنس کرتا ہے بٹوین اسپرچول ورلڈ اور مٹیریل ورلڈ. جو بہت ضروری ہے کہ آپ عبادات میں آپ اپنی روحانی جو آپ کے معاملات ہیں ان کو اور دنیاوی معاملات کا بیلنس کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہم دیکھیں تو سارے رول نبھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فادر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول دیکھا جائے ایز اے لیڈر بھی ہم نے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے جو ہے نا ہسبینڈ بھی ان نے نبھا کے اور بیسٹ جو ہے نا ہر رول میں ثابت کر کے خود کو دکھایا ہے. تو وہ اس سے ہمیں نا پوری گائیڈنس مل جاتی ہے. تو یہ اسلام کی نا مین خوبی ہے جو اکثر MCQs میں آپ کے ایگزام میں آئے گا. امپورٹنس آف عقیدہ. اسلام میں عقیدے کی بہت امپورٹنٹ ہے. عقیدہ جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیاد ہے اسلام کی. بلیف ہے جس سے پورا سسٹم بنتا ہے. وداؤٹ کریکٹ عقیدہ جو ہے نا آپ کے جو ڈیڈز لوز دا ویلیو. عقیدہ ہونا چاہیے، رب پہ یقین ہو اور بالکل جو ہے نا وہ قادر المطلق ہے. ہر چیز پہ آپ کا عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، آرٹیکلز آف فیتھ اوور ویو. اگر ہم فیتھ کے آرٹیکلز کا اوور ویو کریں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ بلیف ان اللہ، اللہ پہ یقین کرنا ہے. دوسرا بلیف ان اینجلز، فرشتوں پہ یقین کرنا ہے. دوسرا بلیف ان ہولی بکس، جتنے بھی پاک کتابیں ہیں ان پہ یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بلیف ان پروفٹس پہ ہم نے یقین کرنا ہے. اور بلیف ان ڈے آف ججمنٹ پہ یقین کرنا ہے. اور بلیف ان قدر، یعنی اس کو میں نے جو اردو پہ اس کو دیکھا اور obviously انگلش میں یہ QADR کے طور پر لکھا جاتا ہے مختلف جگہوں سے. اس کا مطلب ہے اللہ پاک قادر المطلق ہے اور اللہ پاک کی رضا، ساری پرہیزگی، ساری جو تعریف ہے وہ رب پاک کو بلانگ کرتی ہے. تو یہ ہمارے آرٹیکلز ہیں بیسیکلی جو ہے نا یہ 6 ہیں جس پہ ہم نے جو فیتھ ہے ہمارا. بلیف ان اللہ پہلے کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک فیتھ کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو بلیف ان اللہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ وننس آف اللہ، ایک اللہ پاک ہے، کریٹر ہے، سسٹینر ہے دنیا کا، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے. یہ ہمارا بنیادی بلیف ہے. بلیف ان اینجلز یہ ہے کہ یہ لائٹ سے بنے ہیں، کریٹڈ فرام لائٹ، اور یہ مکمل اللہ پاک کی جو آپ فرما برداری کرتے ہیں، اوبے اللہ کمپلیٹلی. ایگزامپل ان کی جو ہے نا جبرائیل ہے، اسرافیل ہے،
میکائیل ہے. تو یہ ایگزامپلز ہیں اینجلز کی. بلیف ان ہولی بکس, 4 بکس پہ ہم بلیف ہے ہمارا, تورا, زبور, انجیل اور قرآن پاک. قرآن پاک از فائنل اینڈ کمپلیٹ گائیڈنس فار دا مین کائنڈ. یہ ہماری فاؤنڈیشنز ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے. اچھا یہ MCQs آپ کے پاس آ گئے, آپ اچھے سے ان کو نکال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بلیف ان پروفٹس, تو پیغمبروں پہ بھی بہت ہم نے بلیف کرنا ہے, بالکل کور ہے فاؤنڈیشن اسلام کا. یہ اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبروں کو پروفٹس کے بھیجا گیا ہے فار دا گائیڈنس. ٹوٹل پروفٹس جو ہے نا اپروکسیمیٹلی 1,24,000 ہیں. لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی جو نبوت ہے وہ ختم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا کوئی پروفٹ نہیں آنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں. یہ ہمارے عقیدہ کا, یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. بلیف ان ڈے آف ججمنٹ, یہ بھی کی ہمارے پاس آرٹیکل ہے اسلام کا. لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہمارا بلیف ہے. یہ ہم جو بھی اچھائی کر رہے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں آپ کسی انسان سے کچھ نہیں لے دینا, ہم نے رب پاک سے اپنی مدد مانگنی ہے. تو لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے نا اس پہ بلیف ہے. ہمارا اکاؤنٹیبلٹی آف ایکشنز پہ ہے. میں اچھا کروں گا میرے ساتھ اچھا ہوگا, یہ میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے. میں برا کروں گا, مجھے برا ہوگا میرے ساتھ, میرا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پہ یقین ہے. دنیا میں کوئی بندہ مجھے ریوارڈ دے نہیں سکتا. جس نے میرے ساتھ اچھا کیا اس کا اللہ بھلا کرے, اور اللہ پاک بھی اس کو ریوارڈ دیں گے آخرت میں. ہمارا یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ. بلیف ان قدر میں یہ ہے کہ اللہ نالج آف آل تھنگس, اللہ ہیز دا نالج آف دا آل دا تھنگس. اللہ پاک کو سب معلوم ہے. فری ول پلس ڈیوائن نالج, ہمارا بھی ہم کیا کرنے والے ہیں, اگلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے, اور دنیا کے مختلف کائناتوں کا سب کا اللہ پاک کو جو ہے نا علم ہے اس کا. تو اس لیے آپ کو سمجھنا ہے, کیونکہ یہ ایگزامز میں آتا ہے کہ کنفیوژن ایریا آپ کے لیے جنریٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایمان مفصل, یہ ایک اور کنسپٹ ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. وہ ہے ڈیٹیل ڈکلیریشن آف دا فیتھ. آپ نے ڈیٹیل اپنا یقین کے طور پر بتانا ہے, اور انکلوڈز 6 بلیفز, اس میں 6 جو ہے نا وہ آتے ہیں, بلیفز آتے ہیں, یقین آتے ہیں. اس کے بعد ہے ایمان مجمل, بریف ڈکلیریشن آف فیتھ اور ایکسیپٹنس آف اللہ اور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہے. ایمان مجمل ہے, ٹھیک ہے. MCQ1 آ سکتا ہے, اسلام مینز, اسلام کا کیا مطلب ہے. پیس اونلی, سبمیشن ٹو اللہ, ریلیجن اونلی, کلچر. آپ پہلے اپنا جواب چوز کریں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ نے صحیح چوز کیا تو آپ کو اب تک سمجھ آ گیا ہوگا. ایسے ہی ہمارے پاس نا یہاں 30 لیکچر ہیں, تو ہم سارے آپ کے جو ہے نا کنسیپٹس کو کلیئر کریں گے. فاؤنڈیشنل لیول پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کلیئر ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو ساری زندگی بہت ہیلپ کرے گی. کہیں پہ بھی آپ پڑھانے جائیں, کچھ سمجھنے جائیں. تو اسلام مینز ہمارے پاس سبمیشن ٹو اللہ, ٹھیک ہے. MCQ دوسرا آپ کا آ سکتا ہے کہ نمبر آف آرٹیکلز آف فیتھ کتنے ہیں, 4, 5, 6, 7. چوز کریں. ہمارے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں وہ 6 ہیں. لاسٹ ہولی بک, آخری جو ہولی کتاب ہے وہ کیا ہے. تورا ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, زبور ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے آنسر چوز کر لیا, وہ ہے قرآن پاک. کامن مسٹیکس جو بچے کرتے ہیں وہ دین اور ریلیجن میں مسٹیک کو نہیں سمجھ پاتے کہ دین ہم نے کہا کمپلیٹ جو ہے نا سسٹم ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اور نمبر آف بلیفز پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پروفٹس اور بکس کو کنفیوز کرتے ہیں. یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے ایگزام ٹپس یہ ہیں کہ فیتھ کے آرٹیکلز یاد رکھنے ہیں, ان کو سمجھنا ہے اور اس پہ پریکٹس کرنا ہے. ریویژن سلائیڈ دیکھیں. اسلام 6 آرٹیکلز آف فیتھ, قرآن از فائنل بک, پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم لاسٹ پروفٹ. یہ ہم ہر ایک جو ہے نا لیکچر میں کریں گے جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے. نیکسٹ ہمارا توحید کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے کا ہے. آرٹیکلز آف فیتھ, ایمان, ڈیپ انالیسس. آرٹیکل آف فیتھ فاؤنڈیشن آف اسلام ہے, موسٹ ریپیٹڈ ٹاپک ہیں, اور سمال مسٹیک سے آپ غلطیاں اپنی سمال غلطی سے اپنے نمبر کھو سکتے ہیں. ڈیفینیشن آف ایمان, بلیف ان ہارٹ, دل سے ماننا کسی بھی چیز کو, یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے. کنفرمیشن بائی ٹنگ, زبان سے آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ میں اللہ پاک پہ یقین رکھتا ہوں, میں پیغمبروں پہ یقین رکھتا ہوں, میں آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہوں, میں فرشتوں پہ یقین رکھتا ہوں, میں اللہ پاک کے قادر مطلق ہونے پہ یقین رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. میں تمام الہامی کتابوں پہ یقین رکھتا ہوں. کنفرمیشن بائی ٹنگ, ایکشن بائی لمز, کور آف بلیف سسٹم آف اسلام. ٹائپس آف ایمان, ایمان مفصل ڈیٹیلڈ ہے, ایمان مجمل بریف ہے. بوتھ آر امپورٹنٹ ان ایگزامس. 6 آرٹیکل وہی ہم نے کہا, بلیف ان اللہ, بلیف ان اینجل, بلیف ان بکس, بلیف ان پروفٹ, ڈے آف ججمنٹ, قدر, یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں.
ہم نے بلیف ان اللہ کا اوپنس ٹو اللہ، نو پارٹنر ایسوسیٹ کریٹر۔ توحید کی فردر جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، جس میں پہلا جو آتا ہے توحید الربوبیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لارڈشپ، یعنی اللہ ایز اے لارڈ، ایز اے گاڈ واحد ہیں، توحید الربوبیہ۔ دوسرا ہوتا ہے توحید العبادہ، الالوہیہ، سوری اگر میں صحیح سے پروناؤنس نہیں کر رہا، اور تیسرا ہوتا ہے اب مطلب ورشپ میں، عبادت میں بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس اکیلے ذات کی کرتے ہیں۔ اور توحید الاسماء و صفت، یعنی نیمز اور ایٹریبیوٹس بھی اللہ پاک سے ہی بلانگ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائپس آف توحید ہیں۔ ایک نارمل انسان جیسے توحید کو سمجھتا ہے کہ اللہ پاک ایک ذات ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ آپ قرآن پاک میں ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو فردر اسکالرز نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو ٹائپس آف توحید جو ہے نا اس طریقے سے آپ کو سمجھ آئیں گی کہ ٹو دا لارڈشپ، ایز اے ورشپ، ایز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اللہ پاک واحد ہی ہیں، اور ساری جو ہے نا عبادت انہی کے لیے ہے، ساری ورشپ انہی کے لیے ہے۔ نیمز اور اس کے ایٹریبیوٹس بھی توحید کی یہ قسمیں ہیں 3، جو کہ آپ کے MCQs میں کبھی کبھی آ سکتے ہیں۔ توحید کا یہی مطلب ہے کہ ورشپ، توحید مینز، یہ MCQs میں آپ کیا آ سکتا ہے کہ ورشپ ہے، ونس آف اللہ ہے، ریلیجن ہے، پریئر ہے۔ آنسر چوز کریں، میں اوپن کرنے لگا ہوں، ڈیفینیٹلی وہ ہے ونس آف اللہ۔ اسی طریقے سے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ توحید اور شرک کا تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کرتا ہے۔ توحید جو ہے نا کور آف اسلام ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا اکثر MCQs میں آتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بلیف ان ونس آف اللہ جو ہے نا وہ ہے توحید، نو پارٹنر ان لارڈشپ، ورشپ، ایٹریبیوٹس، یعنی اللہ پاک کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ تو اس کی عبادات میں ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی جو لارڈشپ ہے وہ خالق ہے ہر حوالے سے، ہر معاملات میں، ان کے ایٹریبیوٹ میں، خصوصیات میں، نام میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیشن اگر ڈیٹیل میں آپ نے سمجھنا، اور یہ فاؤنڈیشن آف اسلامک بلیف ہے۔ امپورٹنس آف توحید کیا ہے؟ بیسس آف آل ورشپ ہے، وداؤٹ توحید دیڈز آر انویلڈ، مین میسج آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم وہ توحید ہے۔ ٹائپس آف توحید ہم نے دیکھے تھے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید العبادہ اس کو بھی کہتے ہیں کچھ علماء کرام۔ کیونکہ میں ان کو پڑھ رہا تھا، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن نالج وائز جتنے بھی آپ کے اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں ان کو میں نے کور کرنا فرض سمجھا آپ کا، تاکہ آپ کی ہیلپ ہو آپ کی۔ توحید الاسماء و صفت، یہ 3 ٹائپس آف توحید ہیں۔ توحید الربوبیہ تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ بلیو دیٹ اللہ از کریٹر، سسٹینر آف دا یونیورس، کنٹرول ایوری تھنگ۔ توحید الربوبیہ ریفرز ٹو دا ورشپ، لارڈشپ، نیمز، پریئر۔ تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا آنسر چوز کریں، آنسر ہے لارڈشپ آف اللہ پاک۔ توحید الالوہیہ یا العبادہ، اللہ اونلی ڈیزرو دا ورشپ، نو ون ایلس کین بی ورشپ، فوکس ان اسلامک عبادت۔ ٹھیک ہے، MCQs میں آ سکتا ہے توحید الالوہیہ ریلیٹس ٹو دا ورشپ۔ ٹھیک ہے نا، ورشپ، کریشن، اینجلز، بکس، ڈیفینیٹلی ورشپ میں آتا ہے۔ دوسرا توحید الاسماء و صفت، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کرام نے جو ہے نا ان کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہر انسان توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو اچھے سے سمجھے۔ تو یہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے۔ Allah's names and attributes are unique, no comparison with creator, creation, believes without distortion، تاکہ آپ کا بلیف پرماننٹ بلیف ہو اللہ پاک پہ۔ اسماء و صفت ریفرز ٹو دا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، یا پھر ورشپ، اینجلز، بکس، ہمیں پتہ ہے یہ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہی ہے۔ ڈیفینیشن آف شرک، شرک یہ ہے کہ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر آپ نے نہیں کرنا۔ اس وجہ سے میں نے توحید پہ اتنا زور دیا آپ کو کہ نہ عبادات میں کوئی ان کا شریک ہے، نہ ان کے صفات میں کوئی شریک ہے، ہر حوالے سے اللہ پاک جو ہے نا واحد ذات ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہیں سے ہمیں جو ہے نا شرک کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی کو پارٹنر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو بھی پارٹنر کریں گے تو یہ اپوزٹ آف توحید ہو جائے گا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے اسلام میں۔ ٹائپس آف شرک، ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ ورشپنگ ادرز بسائڈ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جو ہے نا عبادت کرنا وہ شرک میں آتا ہے۔
اور پولیتھیزم بھی آتا ہے کہ آپ کسی پہ دوسرے پہ بلیو کریں. انفارگیویبل ہے یہ بالکل شرک جو ہے نا اسلام میں. ایم سی کیوز میں آتا ہے میجر شرک مینس میجر ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ, مائنر سن ورشپ چیریٹی, اٹ از بی ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ. ٹھیک ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ شوئنگ آف ریا ادرس, چھوٹا جو وہ ہوتا ہے ادر دین اللہ, مائنر بٹ ڈینجرس. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہم نے اللہ پاک کے معاملات میں کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. ایگزامپلز آف شرک میں ورشپنگ جیسے لوگ جو ہے نا بتوں کو پوجا کرتے تھے. سیکنگ ہیلپ فرام ادرز لائک اللہ, اللہ پاک کی طرح کسی سے مدد نہیں مانگنی, ہم نے اللہ سے جیسے مدد مانگنی ہے, اس کی وحدانیت بلیو کرنا ہے, وہی قادر مطلق ہے. بلیونگ ادرز اکول ٹو اللہ, تو یہ شرک کی جو ہے نا مثالیں ہیں. توحید ورسز شرک, توحید یہ کہتا ہے کہ ون گاڈ, شرک ملٹیپل پارٹنرز, توحید لیڈز ٹو سکسیس, شرک لیڈز ٹو فیلئر. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اتنا کلیئر اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کا فاؤنڈیشنل کنسیپٹ ہے, یہ کوئی رٹا سی والی بات نہیں ہے. اس میں اگر آپ کا یقین ہو جائے گا تو آپ کے ایم سی کیوز یوں نکل جائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کا کنسیپٹ میں نے بنانے کی کوشش بہت کی ہے, تو میں بنانے میں کامیاب ہو گیا. کامن کنفیوژنز یہ ہوتے ہیں, رسپیکٹ اور چیز ہے, ورشپ اور چیز ہے. رسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں کسی بندے کی, لیکن ورشپ صرف اللہ پاک کی ہوگی. مینز ورسز بلیفز, ریا کنفیوژن جو ہے نا, یہ کامن کنفیوژنز ہوتے ہیں. ریا جو ہے نا از شوئنگ آف, میجر شرک ہے, مائنر شرک ہے, ورشپ ہے, چیریٹی ہے, ڈیفینیٹلی یہ نا مائنر شرک میں آتا ہے. اور ایگزام ٹائپس میں جو ہے نا مکسنگ ٹائپس آف توحید مکس کرتے ہیں, کنفیوزنگ مائنر ورسز میجر شرک, رانگ ڈیفینیشنز کا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. کی قرآن کنسیپٹ از اللہ فارگیوز آل سکس ایکسیپٹ شرک اف ناٹ ریپینٹڈ. ٹھیک ہے نا, جب تک بندہ معافرت نہیں کرتا تو صرف اللہ پاک کی گناہوں کی سزا معاف کر سکتے ہیں. سینٹرل کنسیپٹ ہے یہ ایگزام میں, خاص طور پر توحید سے ریلیٹڈ. ہم مسلمان پڑھتے ہیں کوکل باد دا حقوق اللہ جو ہے نا, تو اللہ پاک جو ہے نا حقوق اللہ معاف کر سکتے ہیں. اگر ہم ایم سی کیوز دیکھیں, توحید کی جو ٹائپس ہیں وہ 3 تھی, شرک کی ٹائپس 2 ہیں. گریٹسٹ سن شرک ہے, کور بلیف جو ہے نا وہ توحید ہے. فائنل ریویژن آپ نے توحید ونس ہے, 3 ٹائپس آف توحید, شرک ایسوسیٹ, 2 ٹائپس آف شرک. شرک نیکسٹ ہم جائیں گے رسالت اور فینلٹی آف پروفٹ محمد, پروفٹ ہوگا. بلیف ان اینجلس, ٹھیک ہے نا, کریٹڈ فار لائٹ, لائٹ کے لیے بنائے گئے ہیں. ڈو ناٹ ڈس اوبے اللہ, فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ان کی کوئی اپنی فری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایم سی کیوز میں آتا ہے. امپورٹنٹ جو فرشتے ہیں, جبرائیل ہے, ٹھیک ہے نا, ریولیشن میں خاص طور پر جو آیات وحی کے لیے بہت جو ہے نا ان کے کوشچنز آتے ہیں. میکائیل ہے, سینٹنسز کے حوالے سے, ٹینس کے حوالے سے ہیں. اسرافیل ہے, ٹرمپٹ جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ کا. اسرائیل ہے تو وہ اینجل آف ڈیتھ ہے. ایم سی کیوز میں آتا ہے اینجل آف ریولیشن از میکائیل, اسرافیل, جبرائیل. اسرائیل تو ہم نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے, جبرائیل پہ. اور بلیف ان ہولی بکس, تورا, موسیٰ علیہ السلام, یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کس جو ہے نا پیغمبر پہ کون سی جو ہے نا وہ ہولی بک جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے. تورا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, زبور داؤد علیہ السلام پہ, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. فائنلٹی آف دا قرآن لاسٹ ڈیوائن بک ہے, کمپلیٹلی پریزروڈ ہے, اور یونیورسل گائیڈنس ہے. اللہ پاک نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے, تو یہ پریزروڈ ہے, اس پہ کوئی بندہ کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا. تحفظ کی ذمہ داری جس چیز میں خدا پاک نے لی ہو تو وہ ڈیفینیٹلی فائنل چیز ہے, اور اس کی پروٹیکشن کی ذمہ دار خدا ہے. لاسٹ ہولی بک جو ہے نا وہ تورا, زبور, انجیل, قرآن, تو ڈیفینیٹلی آپ نے قرآن پاک کا لکھنا ہے. بلیف ان پروفٹس, ہم نے یہ بلیف ہے ہمارا کہ ان کو گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا تھا. 124 پروفٹ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں. ایم سی کیوز میں لاسٹ پروفٹ جو ہے نا موسیٰ, عیسیٰ, محمد, ابراہیم, ڈیفینیٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلک کرنا ہے. بلیف ان ڈے آف ججمنٹ, لائف آفٹر ڈیتھ, اکاؤنٹیبلٹی, پیراڈائز اینڈ ہیل, یہ ہے بلیف. کی کنسیپٹ آف آخرہ ہوتا ہے, اس میں سب سے پہلا ٹرم ہوتا ہے ریزوریکشن. ریزوریکشن ہوتا ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں, اس پروسیس کو انگریزی میں ریزوریکشن کہتے ہیں. اکاؤنٹ آف ڈیڈز ہوتا ہے, آپ کو اپنے اعمال کا جو ہے نا جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اس میں ہوتی ہے.
نیکسٹ اس میں آپ کو اس طرح کا کوشچن آ سکتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ مین ڈیتھ اکاؤنٹیبلٹی پریئر لائف، تو آنسر ہے اکاؤنٹیبلٹی. اسی طریقے سے بلیف ان قدر، اللہ نوز ایوری تھنگ، سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے. ہیومنز ہیو لمیٹڈ فری ول. قدر نالج از ناٹ اکول ٹو فورس، اللہ نوز بٹ ہیومنز چوز. کامن ایگزام ٹریپس میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ایم سی کیوز میں قدر مینس فیٹ، پریئر، چیریٹی، ورشپ. اس کا مطلب ہے فیٹ ڈیوائن ڈویژن، ڈیوائن جو فیٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے. ایمان مفصل ڈیٹیلڈ بلیف انکلوڈ آل 6 آرٹیکل. ایمان مجمل بلیف فور اسٹیٹمنٹس ایکسیپٹنس آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. آئی ایم شیور جب یہ سامنے آپ کے آ رہے ہوں گے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں تو مجھے آتی ہیں. اب ہم رسالت اینڈ فارمیلٹی آف پروفٹ محمد پیس بی اپان کی طرف جائیں گے. کور بلیف آف اسلام ہے رسالت اور فینلٹی آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. ایگزام میں لازمی آتا ہے. پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم آخری پروفٹ ہیں، ان کے بعد کوئی پروفٹ، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. رسالت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بلیف ان پروفٹ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم. اللہ پاک نے سینٹ پروفٹس فار آور گائیڈنس، تاکہ ہم صرف اللہ پاک کی، میسج ان کا یہ تھا کہ صرف اللہ پاک کی عبادت کریں. ورشپ اللہ alone. رسالت کی امپورٹنس یہ ہے کہ گائیڈنس ہے مین کائنڈ کے لیے، ڈیوائن میسج بتاتا ہے، ہیومنس کو کنیکٹ کرتا ہے. پرپز آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم دیکھیں، پروفٹ محمد پیس بی اپان نے اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، ہیومینٹی کو گائیڈ کیا، انصاف قائم کیا، اسٹیبلش دا جسٹس. اینڈ اسی ایم سی کیوز میں اکثر آ جاتا ہے. نمبر آف پروفٹس ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے 1,24,000. کچھ کا قرآن پاک میں ذکر ہے. آپ مسلمان سارے پروفٹس پہ بلیو کرتے ہیں، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اپروکسیمیٹ نمبر آف پروفٹس 1,24,000 ہے. میجر پروفٹس ہمارے جو ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایم سی کیوز میں اور اعظم پروفٹس آر مینر پروفٹس، میجر پروفٹس، اینجلس، کمپینینز. ڈیفینیٹلی یہ اس میں آپ اپلائی کریں گے میجر پروفٹس. پینلٹی آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم از لاسٹ پروفٹ، نو پروفٹ آفٹر ہم. کور اسلامک بلیف ہے. قرآنک ایویڈنس ختم الانبیاء، سیل آف پروفٹس ہے. سورہ الاحزاب میں 33:40 میں لکھا گیا ہے. کلیئر کنسپٹ ہے اسلام کا. ختم الانبیاء مینس لاسٹ پروفٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. امپورٹنس اس لیے ہے کہ کمپلیٹنس آف اسلام پہ ہمارا ایمان ہے. کوئی نئی جو ہے نا ریویلیشن نہیں ہونی اور پروٹیکشن آف فیتھ ہوگی. کامن مسکنسیپشنز جو ہوتی ہیں، کنفیوزنگ نبی اور رسول لوگ کنفیوز کرتے ہیں یا کوشچنز میں آ جاتی ہیں، مس ریپرزینٹنگ دی فائنلٹی، مکسنگ دی ہسٹوریکل کلیمز. کوشچن ایسے بنایا جاتا ہے آپ کے ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان لیکچرز کے بعد ان چیزوں کو اچھے سے سمجھیں گے. جو نبی ہوتا ہے وہ ریسیوز کرتا ہے ریویلیشن کو، جو رسول ہوتا ہے وہ برنگ لاتا ہے نئی کتاب کو. ایوری رسول از اے نبی، ناٹ ایوری نبی از اے رسول. Difference between Nabi and Rasul is no different. Rasul brings new law, Nabi brings the law. Both are incorrect. Rasul brings the new law. اور کوالٹیز آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کی کوالٹیز اکثر ہم سیکوز میں آتے ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ٹروتھ فل تھے، سچے انسان تھے، صادق انسان تھے. ان کے دشمن بھی مانتے تھے. ٹرسٹ وردی تھے، امین تھے، ٹھیک ہے، ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا. وہ سامان ہو، کسی کی بات ہو، کسی کی راز ہو، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنٹ تھے، ذہین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پروٹیکٹڈ فرام میجر سینس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. ان کوئی ڈیفینیٹلی ان کی کوالٹی تھی کہ وہ تمام جو گناہ تھے ان سے پروٹیکٹڈ تھے. پروفٹس آر سنفل، ٹروتھفل، ویک، آرڈنری. پروفٹس جو ہے نا ہمیشہ باقی پروفٹس بھی ٹروتھفل ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے پروفٹس پہ. فائنل پروفٹ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے 570 AD میں. لاسٹ میسنجر تھے. یونیورسل میسج ساری انسانیت کے لیے تھا. یونیورسل میسج اسلام فار آل مینکائنڈ، نو لمٹ ٹو ون نیشن. فائنل گائیڈنس. اسلام کوئی باؤنڈریز کی محتاج نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے بیٹھے ہیں، آپ ایک امت ہیں، ٹھیک ہے. ایگزام ٹریپس نبی ورس رسول اس طرح کی میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں. ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. لاسٹ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہے. فائنل ریویژن یہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم جاتے ہیں تھوڑا سا پلرز آف اسلام کے اوپر، بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے ہمارا. اس میں پلرز آف اسلام میں فاؤنڈیشنز آف پریکٹس ہے. جب آپ ایز اے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، میں جب امریکہ رہتا تھا
باہر گیا ملیشیا میں اور دوسرے کنٹریز میں، وہاں پہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پریکٹسنگ مسلم ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں، آپ اسلام کو جو ہے نا پریکٹس میں آپ لائے ہوئے ہیں. ویری ہائی اسکورنگ یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے. ڈیفینیشنز آف پلر اسلام، بیسک ایکٹ آف اسلام ہے، 5 کور ڈیوٹیز ہے ہماری اور ایوری مسلم کو فالو کرنی چاہیے. سب سے جو 5 پلرز آف ہیں اس میں شہادہ ہے، فیتھ ہے، دوسرا صلاح پریئر اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. 5 پلرز آف اسلام ہے. ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے نمبر آف پلرز آف اسلام 5. شہادہ ڈیفینیشن آف ڈکلیریشن آف فیتھ ہے، there is no God but Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger. Importance of shahada, entry into Islam, foundation of belief, all actions depend on him. First pillar of Islam کون سا ہے؟ definitely شہادہ ہے. ٹھیک ہے. صلاح پریئر، 5 دن کو 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے. ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں. سیکنڈ پلر جو ہے نا ہے اسلام کا شہادہ کے بعد وہ نماز ہے. ٹائپس آف صلاح کیا ہے کہ فرض ہیں، اس میں واجب ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں. تو 4 چیزیں جو ہے نا ٹائپس آف ہم نماز میں آپ بھی کرتے ہیں. نمبرز آف ڈیلی پریئرز 3 4 5 6 ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے، ہم 5 اس کا آنسر دیں گے. روزہ جو ہے نا فاسٹنگ کہتے ہیں منتھ آف رمضان کو. اس میں انسان اپنے ڈیزائر کو، چاہے وہ فوڈ کی ہوتی ہیں چاہے دوسری ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. اسپرچول روحانی جو ہے نا ہماری صفائی ہوتی ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے. بینیفٹس آف روزہ میں سیلف ڈسپلن، ایمپتھی فار دا پور، اسپرچول گروتھ ہماری ہوتی ہے، غریبوں کا احساس ہوتا ہے. ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ فاسٹنگ از آبزروڈ ان ڈیفینیٹلی منتھ آف رمضان میں ہم نے اس کا آنسر کرنا ہے. زکوٰۃ اوبلیگیٹری چیریٹی ہے، پیوریفائز ویلتھ، ہیلپ دا پور. یہ لازمی آپ نے پے کرنا ہے، اسلام کے 4 پلرز میں سے ہے، اور یہ آپ کے جو دولت ہوتی ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور یہ غریبوں کی مدد کے لیے یوز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ سے اسٹیٹ چلتا تھا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام پورا ایک دین ہے جس میں لوگ جب زکوٰۃ پے کرتے ہیں اس کے بیس پہ اسٹیٹس ایزیلی چل سکتے ہیں. زکوٰۃ کی بیسکس ہیں کہ یہ سالانہ دی جاتی ہے، نصاب کی بیس پہ دی جاتی ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کی فکس پرسنٹیج ہوتی ہے. زکوٰۃ از آپشنل، اوبلیگیٹری، فاربیڈن. سنا زکوٰۃ جو ہے نا اوبلیگیٹری ہے سب کے لیے. حج جو ہے نا اس کو پلگرمیج بولتے ہیں انگلش میں. آپ مکہ جاتے ہیں، جرنی ٹو مکہ، کس لائف میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکیں. فائنل پلر آف دا اسلام ہے. کنڈیشنز آف حج کے لیے یہ ہیں کہ آپ فائنینشیلی فیزیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی فزیکل فیزیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کا سفر جو ہے نا سیف ہونا چاہیے، پھر آپ حج میں جا سکتے ہیں. حج از پرفارمڈ ان مدینہ، مکہ، جیروسلم. تو یہ حج ڈیفینیٹلی ہم مکہ میں پرفارم کرتے ہیں. امپورٹنس آف پلر، اسٹرکچر آف اسلامک لائف میں پلر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا اسٹرکچر بتاتے ہیں، اسٹرینتھ کرتے ہیں ہمارے فیتھ کو، کنیکٹ کرتے ہیں ہمیں اللہ پاک سے. کامن مسٹیکس جو ایگزام میں لوگ کرتے ہیں وہ یہی، اگر آپ کنسیپٹ کلیئر ہیں تو آپ کے لیے ایشو نہیں ہوگا. پلرز 5 ہیں. فرسٹ جو ہے نا شہادہ ہے، پریئر 5 ٹائمز ہے، فاسٹنگ رمضان میں ہوتی ہے. سو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. صلاح یعنی نماز، موسٹ امپورٹنٹ پلر آف شہادہ ہے، ویری ہائی اسکورنگ ایم سی کیوز میں آتا ہے. فرسٹ کوشچن آن ڈے آف ججمنٹ جو کی جائے گی وہ نماز کی جائے گی. یہ جو ہے نا بلیورز کو نان بلیور سے الگ کرتا ہے، یہ ڈسٹنگوشز بٹوین بلیورز اینڈ نان بلیورز. اسپرچل پیوریفیکیشن اس میں آپ کی ہوتی ہے. 5 ڈیلی پریئرز ہوتے ہیں، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں جو آپ کے فرض ہیں، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت. 5 ڈیلی پریئرز کے یہ جو ہے نا فرض رکعت ہیں آپ کے اوپر. ایم سی کیوز ہیں. نمبر آف ڈیلی پریئرز 5 ہیں. کنڈیشنز آف جو نماز ہیں صلاح یا جو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسلام: پیورٹی، ٹائم، فیسنگ قبلہ، انٹینشن، نیت آپ کی ہونی چاہیے، پیور آپ ہونی چاہیے، قبلہ کی طرف آپ کو رخ کرنا چاہیے. obviously اس میں ٹائم فکس ہے سب کا، اور یہ جو ہے نا کنڈیشنز آف صلاح نماز کے ہیں. فیسنگ قبلہ آپشنل، کنڈیشن آف اسلام. سنا ڈیفینیٹلی یہ کنڈیشن آف اسلام ہے. ٹائپس آف صلاح اس میں فرض ہوتے ہیں، اوبلیگیٹری، واجب، سنہ، نوافل ہوتے ہیں. فرض صلاح از مینڈیٹری پریئر، مسنگ them is a major sin. سنہ صلاح جو ہے نا وہ پریکٹس بائی پروفیٹ محمد پیس بی اپن، اور یہ جو سنت ہیں وہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں. نوافل آپشنل ہوتے ہیں پریئر میں، ان کا ایکسٹرا ریوارڈ ملتا ہے. ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ فرض صلاح مین کہ فرض جو ہے نا وہ کیا ہے، فرض جو اوبلیگیٹری ہے. کمپوننٹ آف صلاح کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور تشہد ہے. یعنی آپ نے اسٹینڈنگ کھڑے رہنا ہے، رکوع کرنا ہے اور شہادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایم سی کیوز: پروسٹریشن از کالڈ رکوع، سجدہ، قیام،
اس کو سجدے کو پروسٹریشن کہتے ہیں. ٹائمنگز آف صلاح ایچ پیئر ہیز فکسڈ ٹائم cannot be delayed without a reason. اور congregational prayer, greater reward, unity among Muslims and recommended strongly. Congregational rewards gives equal reward, less reward, more reward, no reward, it gives more reward. Benefits of صلاح کیا ہے؟ ڈسپلن ہے جی، اسپرچل گروتھ ہے، کنیکشن ود اللہ. اور اگر ہم اگلے سیکشن کی طرف جائیں تو اگلے سیکشن میں ہم نے زکوٰۃ کو سمجھنا ہے، زکوٰۃ کا ڈیپ انالیسس کرنا ہے. زکوٰۃ جو ہے نا اکنامک پلر آف اسلام ہے، ویری ہائی اسکورنگ ہے، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوشچنز آتے ہیں. اوبلیگیٹری چیریٹی ہے، پیوریفائی کرتے ہیں آپ کو ویلتھ کو، اور 2.5% یعنی 2.5% آپ جتنے بھی ایلیجیبل ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں، ان پہ 2.5% لگتا ہے، سالانہ ہوتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے. تھرڈ پلرز آف اسلام ہے، ریڈیوسز پاورٹی، غربت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. سوشل ججمنٹ جو ہے نا یہ اچھے سے اس میں ہیلپ کرتا ہے زکوٰۃ. مسلم جو جتنے اڈلٹ ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، جن کے پاس پوزیسز نصاب، ایک خاص لمٹ ہے جو ہر دفعہ علماء کرام بتاتے ہیں، اور ویلتھ ہیلڈ فار 1 لونر ایئر، کم سے کم آپ نے ایک ساتھ رکھا ہو، اس پہ جو ہے نا اینولی یہ زکوٰۃ لگتا ہے. زکوٰۃ از اوبلیگیٹری، یہ جو ہے نا آپشنل نہیں ہے. کنسپٹ آف نصاب، منیمم ویلتھ تھریشولڈ، اف ویلتھ ایکسیڈ نصاب ڈیوز زکوٰۃ بیسڈ آن گولڈ سلور ویلیو پہ اس کا جو ہے نا فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا. نصاب کے لیے گولڈ اپروکسیمیٹلی آپ کا 87.48 گرام آپ کے پاس ہو تب اس پہ جو ہے نا زکوٰۃ لگتا ہے. سلور اپروکسیمیٹلی آپ کے پاس 612 گرام ہو تو ہوتا ہے. یہ جو یوز اور مارکیٹ ویلیو کیلکولیشن کی جاتی ہے. نصاب جو ہے نا ایک کیا ہے؟ ٹیکس ہے، منیمم ویلتھ تھریشولڈ ہے، چیریٹی لون ہے، یہ منیمم ویلتھ تھریشولڈ ہے. زکوٰۃ کی ریٹ جو ہے نا 2.5% ہے. یہ سیونگز میں گولڈ اور بزنس ایسٹس پہ یوز ہوتا ہے. زکوٰۃ پرسنٹیج ایم سی کیوز میں اکثر آتا ہے، یہ 2.5% ہوتا ہے. ایسٹ سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ جو ہوتی ہیں ان میں آپ کا کیش ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، بزنس انوینٹری ہے، انویسٹمنٹ ہے. ایسٹ ناٹ سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ، آپ کا ذاتی گھر ہو، آپ کے کپڑے ہیں ذاتی، آپ کے ڈیلی یوز کے آئٹمز ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتا. زکوٰۃ از ناٹ پیڈ آن گولڈ، کیش، ہاؤس، بزنس گڈز. یہ ہاؤس پہ آپ نے زکوٰۃ پے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہے. زکوٰۃ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن پہ یہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے وہ پور، یعنی ان کو فقراء کہا جاتا ہے، نیڈی، مسکین. زکوٰۃ کے جو کلیکٹرز ہیں اور ڈبیٹرز اور ویف فیئررز کے اوپر یہ زکوٰۃ کے ریسیپینٹس ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ از given to the poor obviously. benefits of زکوٰۃ کیا ہیں؟ پیوریفائز ویلتھ، reduces inequality اور promotes unity in the society. نیکسٹ ہم نے جانا ہے فاسٹنگ کے اوپر، روزہ کے اوپر. روزہ دیکھا جائے تو یہ اسپرچول پلس فزیکل ڈسپلن ہے ہمارا. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں، اسٹوڈنٹ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ فاسٹنگ فرام ڈان ٹو سن سیٹ، صبح کی سورج طلوع ہوتے ہی اور شام کو سورج جو ہے نا غروب تک ہم نے جو ہے نا کیا کرنا ہے؟ فاسٹنگ کرنی ہے. ابسٹین فرام فوڈ، ڈرنک اینڈ ڈیزائر، فورتھ پلر آف اسلام ہے. امپورٹنس آف روزہ، یہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، تقویٰ کو ہمارا بہتر کرتا ہے، اور سول کو، ہمارے جو روح کو پاک کرتا ہے. روزہ از observed in definitely رمضان. ایم سی کیوز کا آ سکتا ہے روزہ از compulsory for the adults، بالغ مسلمس. acts that break the fast، eating and drinking intentionally، اگر آپ روزے کے بیچ میں خود سے پانی پیتے ہیں، اسموکنگ، سیکشل ریلیشنز کرتے ہیں، وومٹنگ کرتے ہیں جان بوجھ کے، تو اس سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. which breaks the fast، روزہ کو کیسے توڑا، کہ کون سا چیز روزہ کو توڑتا ہے؟ forgetting and eating، intentional eating، sleeping and walking. سلیپنگ سے نہیں ٹوٹتا، واکنگ سے نہیں ٹوٹتا، بھول کے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ جان بوجھ کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایکٹس جن سے جو ہے نا ڈو ناٹ بریک دا فاسٹ، جس میں اگر آپ بھول کے کھاتے ہیں، آپ اگر سر پہ آئل لگاتے ہیں، آپ مسواک کرتے ہیں، آپ ایکسیڈنٹلی جو ہے نا سویلو کرتے ہیں، کچھ چیز نگل دیتے ہیں ایکسیڈنٹلی جو ہے نا غلطی سے. ایگزمپشنز آف فار فاسٹنگ، جن لوگوں کو جو ہے نا روزہ وہ ہے ایگزمپشن ہے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اس میں بیمار لوگ، سک مین، ٹریولرز جو سفر کرتے ہیں، پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ ویمن، وہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جن کو دودھ پلاتے ہیں ایسی خواتین، ان کو جو ہے نا ایگزمپشن ہے. اور پرانے اولڈ پیپل جو ہمارے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں. Who is exempted؟ healthy adult، traveler، rich person، child studying. تو ایک بچہ جو ہے نا وہ اگر وہ بالغ ہے تو وہ کر سکتا ہے. جس پہ exempted ہے وہ ٹریولر ہے، سفر میں ہو تو آپ روزہ نہ رکھیں بے شک. ٹائپس آف فاسٹ جو ہے نا وہ فرض ہے، واجب ہے، سنہ ہے، نفل ہے. فاسٹ میں بھی ایسا ہی ہے. رمضان فاسٹ از فرض، یہ جو ہے نا سب نے کرنا ہے.
बेनिफिट्स द रोजा डिसिप्लिन, एम्प्टी, पुअर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है। और नेक्स्ट हम जिस टॉपिक को देखते हैं वो है हज। हज जो है ना फाइनल पिलर ऑफ इस्लाम है और वेरी हाई स्कोरिंग है, बहुत आता है। हज जो है ना मुसलमानों में यूनिटी को प्रमोट करता है, स्पिरिचुअली प्योरीफाई करता है हमें, और फॉरगिवनेस फॉर सिंस भी हमें इससे हज के थ्रू मिल सकती है। हज इज ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी, वंस इन लाइफ टाइम, डेली प्रेयर, चैरिटी ये ऑब्लिगेटरी है, वंस इन लाइफ टाइम, अगर आपके पास जिंदगी में इस्तिताअत हो तो करना चाहिए। कंडीशन ऑफ हज फर्ज है मुस्लिम अडल्ट बालिग जिन पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फिजिकल स्टेबिलिटी हो और वो साफ रूट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हज में आपने जाना है और आपकी जान को खतरा हो, रास्ते में आपको खतरा हो, तो जो है ना वो सेफ रूट होना जरूरी है। अगर आपको मिलता है हज इज ऑब्लिगेटरी किस पे? ऑल पीपल, ओनली रिच मुस्लिम्स, एबल मुस्लिम, चिल्ड्रन मुस्लिम। तो इसका सही जवाब ये है एबल मुस्लिम्स, वो मुसलमान जो इस्तिताअत रखते हो उन पे। आज की जो है ना किस्में तीन कह सकते हैं हम उनको, हज इफराद, हज किरान, हज तमातु। नंबर ऑफ हज टाइप्स 3 हैं, ठीक है। की रिचुअल्स क्या करते हैं? एहराम बांधते हैं, तवाफ करते हैं, साई करते हैं, वकूफ एट अरफात करते हैं, रमी स्टोनिंग करते हैं और कुर्बानी देते हैं। एहराम जो है ना सेक्रेड स्टेट स्पेशल क्लोथिंग होती है, हज की नियत के लिए जो है ना लोग इसको बांधते हैं। एहराम रेफर्स टू द प्रेयर्स सेक्रेड स्टेट, और चैरिटी फास्टिंग सेक्रेड स्टेट ही आएगा इसमें। और सर्कलिंग काबा 7 टाइम्स, ये तवाफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है आपने, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी आपने जो है ना दिखाना है इससे। साई वॉकिंग बिटवीन सफा एंड मरवा, 7 राउंड आपने लगाने हैं। और कमोमरेट्स हज हजर आपने जो है ना और हाजिर करना, कमोमरेट्स हजर इसमें आता है, साई में आता है। साई इज परफॉर्म बिटवीन ऑब्वियसली सफा एंड मरवा में हम ये इसको परफॉर्म करते हैं। वकूफ एट अरफात, स्टैंडिंग एट अरफात, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल है हज का, विदाउट इट हज इज इनवैलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हज इज तवाफ, साई, वकूफ एट अरफात, रमी, ये जो है ना वकूफ एट अरफात जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। रमी स्टोनिंग जो है ना, थ्रोइंग स्टोन्स एट पिलर जमरात, सिंबलाइजेस रिजेक्शन ऑफ इविल, यानी शैतान को जो है ना वो आपने वो मने। कुर्बानी जो एनिमल सेक्रीफाइस कमेमोरेट्स प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना उनको कमेमोरेट करते हैं हम। सीक्वेंस ऑफ रिचुअल ऐसे होता है कि आप एहराम बांधें, तवाफ में, साई में, अरफात में, रामी, और उसके बाद कुर्बानी। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, जो एग्जाम में आपके आ सकता है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो वो सीरा, अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ली लाइफ को कवर करते हैं। तो हम देखते हैं सीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 30 to 40 क्वेश्चन सीरा से आते हैं। अर्ली लाइफ फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग की है। इसमें बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है 570 AD, प्लेस मक्का, ईयर जो है ना ऑफ एलिफेंट, आमुल फिल जो कहते हैं। एमसीक्यू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 570 AD। फैमिली बैकग्राउंड, आप वसल्लम के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला, आप वसल्लम की वालदा का नाम आमना, आप वसल्लम के ग्रैंड फादर का नाम, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आप वसल्लम का जो ट्राइब था वो कुरैश। फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अबू तालिब, अब्दुल्ला, उमर, हमजा, तो आंसर है जी अब्दुल्ला, सबको पता है। आप वसल्लम के अगर अर्ली चाइल्डहुड को देखा जाए तो आप वसल्लम की वालदा मोहतरमा, वालदा मुबारका जो है ना वो फौत हो गई एट द एज ऑफ 6। आप वसल्लम के ग्रैंड फादर फौत हुए एट द एज ऑफ 8, जब आप वसल्लम 8 साल के थे। ग्रैंड फादर फौत हो गए जब आप वसल्लम 6 साल के थे, तब उनकी वालदा फौत हो गई। उनको रेज किया आप वसल्लम को आप वसल्लम के अंकल अबू तालिब ने। Who raised Prophet Muhammad peace be upon him after grandfather Abu Bakr, Umar, Abu Talib? तो डेफिनेटली हमने कहना है अबू तालिब ने। लाइफ एज शेफर्ड, आप वसल्लम ने एज शेफर्ड अपनी लाइफ गुजारी। वर्क एज शेफर्ड इन यूथ, नौजवानी के दिलों में, उससे उनको पेशेंस डेवलप हुआ, जिम्मेदारी डेवलप की। ट्रेड करियर अगर आप वसल्लम का देखा जाए, एंगेज इन ट्रेड, और ट्रेड में आप वसल्लम जब ट्रेड फरमाते थे तो आप वसल्लम को उनकी ईमानदारी की वजह से जाना जाता था। आप वसल्लम को जो है ना टाइटल दिया गया था अल अमीन का, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। टाइटल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिफोर प्रॉफिटहुड वाज अल अमीन, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके। मैरिज विद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप वसल्लम ने हजरत खदीजा से जो शादी की वो 25 साल की उम्र में की थी। हजरत खदीजा की उम्र, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उस टाइम पे 40 साल थी। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन को उन्होंने सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया,
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. Age at the marriage, what was age of Prophet Muhammad peace be upon him at his marriage, وہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں 25 سال تھے. ریکنسٹرکشن آف کعبہ, ڈسپیوٹ اوور پلیسنگ بلیک اسٹون, یہ اکثر آتا ہے. پروفیٹ محمد نے جو اسٹون تھا اس کو وائزلی ریزالو کیا اس جو ہے نا ڈسپیوٹ کو. ان ریسپیکٹ آف آل ٹرائبس, تمام ٹرائبس کا رسپیکٹ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلیک اسٹون ڈسپیوٹ واز سالوڈ بائی ڈیفینیٹلی پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. اسپرچوئل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو میڈیٹیٹ ان کیو ہیرا, sought truth and reflection, avoided idol worship. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نبوت سے پہلے بھی جو ہے نا جو بت تھے ان کی ورشپ سے اوائڈ کیا, ہمیشہ سچ اور حق کا جو ہے نا ریفلیکٹ کیا. پہلی جو وہی اتری فرسٹ ریولیوشن پریپریشن ایٹ دی ایج آف 40 کیو ہیرا, غار ہیرا میں ہوئی تھی, اور اسٹارٹ آف دا پروفیٹ وہاں سے ہوتا ہے. ایج ایٹ فرسٹ ریولیوشن واز دی 40 years. کریکٹر آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم بہت آتا ہے ایگزام میں, بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر تھا وہ ٹرسٹ فل, ٹرسٹ ورتھی, کائنڈ اینڈ جسٹ, رسپیکٹ بائی آل. امپورٹنٹ ارلی لائف میں اگر دیکھیں, بلڈز فاؤنڈیشن آف سیرا, فریکوینٹلی جسٹ ایگزام, اکثر ایگزامس میں آتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. پروفیٹ محمد پیس بی اپان. کامن مسٹیکس جو ہے نا کنفیوزنگ ڈیٹس کوشچنز میں دے دیے جاتے ہیں ایگزامز میں. آپ ڈیفینیٹلی اس کورس کو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کلیئر ہو جائے گی, آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. مکی لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی لائف تھی یہ موسٹ ٹیسٹڈ ہوتی ہے سیرہ میں اور ایگزامز میں. تو آپ نے دیکھنا ہے اس کی ڈیوریشن جو تھی, مکی پیریڈ کی ڈیوریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سال تھی. ایسے ہی ارلی پریچنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, اسٹارٹڈ سیکریٹلی, خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ شروع کی. فرسٹ 3 ایئرس پرائیویٹ پریچنگ کی ہے, کلوز فیملی اور فرینڈس کو پریچنگ کی ہے. فرسٹ مسلم ہمیشہ MCQs میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ آپ نے جواب دینا ہے. فرسٹ میل مسلمز میں اگر دیکھا جائے تو عمر, علی, ابو بکر, عثمان, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. پبلک پریچنگ دیکھیں, کمانڈ ٹو پریچ اوپنلی, اپوزیشن انکریزڈ, موکری اینڈ ریجیکشن بائی دا قریش. اگر دیکھیں پرسیکیوشن بگنز, مسلمز کو ٹارچر کیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اکنامک پریشر بھی مسلمانوں پہ رکھا گیا تھا. ایگزامپلز آف پروسیکیوشن, بلال رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کیا گیا, سمیہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئی. مسلم فورس ٹو سفر ہارڈشپس. فرسٹ میٹر ان اسلام واز سمیہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, بائیکاٹ آف بنو ہاشم کیا گیا, سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ کیا گیا, 3 سال تک رہا اور یہ سویئر مشکلات کا دور تھا. بائیکاٹ ڈیوریشن واز 3 years. years of sorrow, death of Hazrat Khadija, death of Abu Talib, very difficult period. Years of sorrow includes, کیا ہوتا ہے اس میں, deaths of حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, ابو طالب جو ہے نا اس کو death year of sorrow کہا جاتا ہے. visit to Taif, invited people to Islam, faced rejection and stones pelting, example of patience آپ سب کا یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے. اسرا اینڈ معراج, نائٹ جرنی, یہ بہت ضروری ہیں سمجھنے میں. مکہ ٹو یروشلم ٹو ہیونز, گفٹ آف صلاح, نماز کا جو ہے نا گفٹ مسلمانوں کو اس میں ملا. اسرا اینڈ معراج ریزلٹڈ ان واٹ, زکوٰۃ, روزہ, صلاح, حج, ڈیفینیٹلی ہمیں صلاح, نماز کا جو ہے نا کہا گیا. کریکٹرسٹکس آف مکی لائف, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی لائف ہے اس کو اگر سمجھ لیں, اس میں فوکس آن بلیف تھا, پیشنس اینڈ اسٹرگل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی فوکس رہا. نو پولیٹیکل پاور مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا, مسلمان کمزور تھے. تو یہ والے کوشچنز آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے نا ہم نے ہجرت کا دور دیکھنا ہے. ہجرت کا مطلب یہ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں, اس میں کافی سارے کوشچنز آتے ہیں, اس وجہ سے اس کو سمجھنا ہے آپ نے. مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ, ڈن فار پروٹیکشن آف اسلام, اور یہ 622 AD میں آپ نے کیا. اس کے آپ کانسیکیوز آ سکتے ہیں کہ ہجرت ٹوک پلیس ان 622 AD. کازز آف ہجرت کیا تھے, سویئر پرسیکیوشن ان مکہ تھا, مکہ میں آپ پہ بہت مظالم کیے گئے تھے, خاص طور پر قبیلے پہ, مسلمانوں پہ اکنامک پابندی تھی, تو اس وجہ سے ہجرت کی وجہ بنی. اور دوسری وجہ یہ تھی تھریٹ لائف آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. تیسری وجہ انویٹیشن فرام پیپل آف مدینہ, مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا, تو ایک اسلامک اسٹیٹ کی بھی مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں مین ریزن آف دا ہجرت واز دی ٹریڈ, وار, پرسیکیوشن, ڈیفینیٹلی پرسیکیوشن. پریپریشن آف فار ہجرت, سیکرٹ پلاننگ ہوئی, حضرت ابو بکر نے کمپنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت علی جو ہے نا وہاں پہ رکے تاکہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ قائم رہے. Who accompanied Prophet Muhammad peace be upon him? تو ڈیفینیٹلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایونٹس کے فار
cave for third. Prophet Muhammad Abu Bakr hide for 3 days. Quraysh searched for them. Allah protected them. केव ड्यूरिंग हिजरत, ये आपके आ सकता है एमसीक्यूज में, आप इसको भी देख लीजिएगा. जर्नी टू मदीना यूज नॉन ट्रेडिशनल रूट, गाइड हायर्ड, रीच सेफली आफ्टर जर्नी. ठीक है. अराइवल इन मदीना, वार्म वेलकम हुआ आप वसल्लम का बाय अंसार, ब्रदरहुड एस्टैब्लिश्ड, स्टार्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट हुआ था. पीपल ऑफ मदीना आर कॉल्ड, पीपल ऑफ मदीना को हमेशा अंसार कहा जाता है. जो जैसे मुहाजिरीन के साथ उन्होंने किया, वो मिसालें सब लोगों को आती हैं, तो उसको हम थोड़ा सा मुहाजिरीन एंड अंसार को ज़रा देख लेते हैं. जो मुहाजिरीन थे माइग्रेंट्स मक्का के थे, अंसार थे वो हेल्पर्स ऑफ मदीना. ब्रदरहुड सिस्टम जो है इनका एस्टैब्लिश किया गया. हिजरत की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे जो है इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर होता है, फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट होता है, एंड ऑफ परसिक्यूशन फेज, मुसलमानों का जो मुश्किल दौर था वो ख़त्म हो जाता है. इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेफिनेटली हिजरत. Political importance अगर उसकी जगह है, establishment of governance, unity among Muslims, foundation of Islamic law, implementation. Religious importance इसकी इसलिए बढ़ गई, freedom to practice Islam, strengthening of faith, growth of Muslim unity इसमें बढ़ गई. तो ये वाली चीजें आपके पास आ सकती हैं. अब हम मूव करते हैं मदनी लाइफ में. आप वसल्लम के मदनी लाइफ फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट पे है. मदनी पीरियड जो है ना आप वसल्लम का रहा है 10 साल. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मास्क, मस्जिद नबवी बनाया गया, काउंटर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था मुसलमानों का, रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल हब था. ब्रदरहुड जो है ना यहाँ पे हुआ था बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, इक्वल शेयरिंग ऑफ वेल्थ हुई थी और मुसलमानों के बीच में, और स्ट्रेंथ और यूनिटी का एक ये सिंबल बना था पूरे इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए. ब्रदरहुड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड द राइट्स एंड ड्यूटीज, एंश्योर्ड पीस अमंग द ग्रुप्स. की फीचर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन के ये थे जो मदीना में बना: रिलीजियस फ्रीडम, कलेक्टिव डिफेंस, जस्टिस सिस्टम, यूनिटी अमंग सिटीजन्स. फर्स्ट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेफिनेटली मदीना चार्टर. पॉलिटिकल सिस्टम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है ना उसके लीडर थे. कंसल्टेशन शूरा की हुई और रूल ऑफ जस्टिस वो एस्टैब्लिश हुआ. इकोनॉमिक सिस्टम, ज़कात का सिस्टम हुआ, फेयर ट्रेड हो रहा था, प्रोहिबिशन ऑफ रिबा को जो है ना प्रोहिबिट किया गया. सोशल सिस्टम, इक्वालिटी थी, ख्वातीन को हुकूक दिए गए, गरीबों और कमज़ोरों का ख्याल रखा गया. रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम्स, ट्रीटीज जूस के साथ किए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस रहा. इस्लामिक गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन justice and shura obviously. Military organization, defense of Medina, battles fought for protection, discipline, unity. Medina like of Islam की बड़ी important है. complete Islamic system implement हुआ, political, social और economic models बने, foundation of Muslim society बनी थी. तो इसके आपको questions आ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बैटल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, गज़वात का जिक्र करेंगे, बदर, ओहद, खंदक और हुनैन की, और इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो बैटल्स अक्सर पढ़ते हैं. बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन 2AH. ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर में 2H में फाइट किया गया था. की लीडर्स ऑफ द बदर, फेथ लीडर्स टू सक्सेस, यूनिटी एंड डिसिप्लिन और डिवाइन हेल्प. बैटल ऑफ ओहद 3AH में हुआ था. इनिशियल मुसलमानों की कामयाबी थी. आर्चर्स लेफ्ट पोजीशन, रिजल्ट पार्शियल डिफीट हो गई थी. रीजंस फॉर ओहद सेटबैक वाज आर्चर्स डिसोबीडियंस. ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है. की लेसन्स ऑफ ओहद, ओबीडियंस टू लीडरशिप, डिसिप्लिन इज एसेंशियल, ग्रीड लीड्स टू द लॉस ऑल द टाइम. बैटल ऑफ खंदक अगर देख लें, ये 5H में हुई थी. ट्रेंच डग अराउंड मदीना, डिफेंसिव स्ट्रेटजी हुई थी. खंदकें खोदी गई मदीना के गिर्द में, तो इससे एनिमी को रिट्रीट हो गई थी. बैटल ऑफ खंदक इज आल्सो कॉल्ड बैटल अहज़ाब. की लेसन्स ऑफ खंदक, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी मुसलमानों की, और यूनिटी थी, और डिफेंसिव वारफेयर का स्ट्रेटजी था. बैटल्स ऑफ हुनैन में 8H में हुई थी. मुस्लिम इनिशियली कॉन्फिडेंट, फेस डिफिकल्टी, इवेंचुअली विक्ट्री हुई थी. हुनैन में अकर जो हुआ था वो 8H में हुआ था. की लेसन्स ऑफ द हुनैन ये थे: अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन अल्लाह, पेशेंस इन डिफिकल्टी. कंपैशन अगर हम देखें तो बदर में विक्ट्री हुई थी. कंपैरिजन करें, ओहद में सबक मिला था, खंदक में स्ट्रेटजी थी, और हुनैन में बंदे मुसलमान टेस्ट हुए थे. तो आप सिखाना चाहते थे बहुत सारी चीज़ें. तो बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे एमसीक्यूज में भी आता है, और ये बहुत लेसन्स वाले जो है ना सारे गज़वात थे. इंपॉर्टेंट कंपेनियंस ऑफ वसल्लम के, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ओहद में शहीद हुए. हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ब्रेवरी थी वो मशहूर हुई. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सपोर्ट किया था. हज़रत हमज़ा वाज मर्डर्ड इन द ओहद.
بیٹل کے کوشچنز آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹریٹی آف حدیبیہ اور کنکویسٹ آف مکہ کو دیکھتے ہیں۔ حدیبیہ جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ویکٹری تھی مسلمانوں کے لیے، جس میں جو ہے نا کنکویسٹ آف مکہ آخر کامیابی ملی مسلمانوں کو۔ اسٹریٹجک ہوتا ہے سم تھنگ لانگ ٹرم، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سبق جو ہے نا مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اگر FIA فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا CSS کلیئر کرتے ہیں تو بھی آپ نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ یہ 6 میں ہوا تھا، ٹریٹی آف حدیبیہ، پیس ٹریٹی بٹوین مسلم اینڈ قریش، 10 ایئر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ حدیبیہ ٹریٹی ایئر جو ہے نا وہ کیا تھا، 6 تھا۔ پیس 10 سال کے لیے ہوا تھا۔ مسلمز عمرہ کے بغیر آ گئے تھے، ٹرائبز فری ٹو جوائن ادر سائڈ۔ یہ تھوڑا سا انفیوریبل تھا اس ٹائم پہ حدیبیہ کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، 10 سال کا پیس ہوا۔ Terms appeared one-sided, companions initially disappointed, but long-term مسلمانوں کو بینیفٹ ہوا، موقع ملا اسلام کو پھیلانے کا۔ Importance of Hudaybiyah, peace allowed Islam to spread, recognized Muslims as power, strategic diplomatic success بھی ہوئی تھی۔ Hudaybiyah known as the strategic victory. Events of the treaty, increase in conversions ہوئے تھے، spread of Islam ہوا تھا، preparation of future expansion ہوئی تھی۔ Conquest of Makkah overview, years 8H میں peaceful entry to Makkah, end of Quraysh opposition. Conquest of Makkah occurred in the 8AH. Causes of conquest کیا تھے؟ Violation of Hudaybiyah Treaty, obviously Quraysh نے کیا تھا. Support to enemy tribes, need to establish justice. Key action by Prophet Muhammad peace be upon him, سب کو عام معافی کا اعلان کیا. Obviously کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو ریموو کیا، اپنے اینیمیز کو معاف کیا. یہ کی ایکشنز تھے Prophet Muhammad peace be upon him کے حدیبیہ مکہ کے فتح کرنے کے بعد. Key features of the conquest کیا تھے؟ ریونج تھا، forgiveness تھا، destruction تھا، وار تھا. کی فیچرز آف دا کنکویسٹ آف مکہ جو ہے نا وہ کیا تھا؟ فارگیونیس تھا. امپورٹنٹ کوسچن، کنکویسٹ اینڈ آف، جب اس لیے بتوں کا خاتمہ ہوا، اسلام ایک ڈومیننٹ فیتھ کے طور پر اسٹیبلش ہوا اور یونٹی عربز میں بڑھ گئی. حدیبیہ سے ہمیں پیشن، اسٹریٹجک تھنکنگ اور لانگ ٹرم پلاننگ کا لیسن ملتا ہے. کنکویسٹ کا فارگیونیس، لیڈرشپ، مرسی اینڈ وکٹری کا ہمیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیسن ملتا ہے. تو اگلا جو ہمارا فیز ہے وہ قرآنک جو ہے نا وہی ہیں، ریویلیشنز ہیں مکی اور مدنی، جو کہ آپ کے پیپر میں یا MCQs میں اکثر آ سکتے ہیں. ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں قرآن ڈیفینیٹلی پرائمری سورس آف اسلام ہے، ویری ہائی سکورنگ اس میں آتا ہے. تو اگر ہم دیکھ لیجیے گا سورہ العلاق، اقرا، فرسٹ ریویلیشن ریویلڈ ان کیو ہرا 610 AD. فرسٹ ریویلیشن جو ہے نا کون سی ہوئی تھی؟ وہ سورہ اقرا کی ہوئی تھی. Process of revelation کیا تھا؟ revealed over 23 years throughout Angel جبرائیلی وہی لاتے رہے according to the situation کے مطابق بھی وہی آتی رہی. Duration of the جو revelation ہے وہ total 23 years ہے. مکی ورسز مدنی دیکھیں تو مکی before ہجرت سے پہلے ایرا اس کو ہم کہتے ہیں، مدنی after ہجرت کہتے ہیں. تو جو ہے نا مکی سورہ جو ہے نا کریکٹرسٹکس یہ تھی کہ وہ شارٹ ورسز تھے، فوکس توحید پہ تھا اور آخرت پہ تھا اور اسٹرانگ ایموشنل ٹون تھا. مکی سوراز فوکس آن دی توحید. جو مدنی سوراز ہیں وہ لانگ ورسز ہیں، فوکس آن لاز ہیں، سوشل اینڈ پولیٹیکل گائیڈنس ہے اور کمیونٹی رولز ہیں. مدنی سوراز فوکس کرتے ہیں جو ہے نا لاز اور سوسائٹی پہ، MCQs پہ آ سکتا ہے. ٹوٹل 114 سوراز ہیں، مکی اپروکسیمیٹلی 86 ہیں اور مدنی 28 ہیں. ٹوٹل سوراز جو ہے نا ہمارے ہمیشہ ہم 114 یاد رکھنے ہیں. قرآن کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، سورس آف لا ہے، اسپرچول اور مورل ڈائریکشن ہمیں دیتا ہے. کمپائلیشن آف قرآن اگر ہم دیکھیں تو میمورائزیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کمپینینز تھے انہوں نے ریٹن ڈیورنگ پروفٹس لائف، کمپائلڈ آفٹر ہز ڈیتھ. تو اس کے کوشچنز آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ لوگ نے دیکھ لیے. کمپائلیشن آف دا قرآن اگر دیکھ لیں تو ریویلڈ اوور 23 ایئرس، قرآن پاک جو ہے نا وہ 23 سالوں میں وہی اس کا نازل ہوا. میمورائزڈ بائی کمپینین، انہیں حفظ کیا ہے اس کو، اور ریٹن آن بونز، لیدر اینڈ لیوز. نیڈ آف کمپائلیشن کیوں ہوئی؟ بیٹل آف یمامہ میں نے جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے، فیئر آف لوزنگ قرآن، اس کے بعد اس کو کمپائل کیا گیا. کمپائلیشن اسٹارٹڈ ڈیو ٹو دا بیٹل آف یمامہ. فرسٹ کمپائلیشن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، سجسٹڈ بائی عمر رضی اللہ عنہ، لیڈ بائی زید بن ثابت اور collected written plus memorized. Process of compilation verified by witnesses, written record checked, compiled to yes compile کیا گیا. first compiler of the Quran جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. preservation ہوئی قرآن کا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. سیکنڈ کمپائلیشن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی. اسٹینڈرڈائزیشن آف دا قرآن ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی ہے.
ڈفرینٹ ڈائلیکٹ ایشو ہوئے ہیں, ملٹیپل کاپیز جو ہے نا تیار ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. اسٹینڈرڈائزیشن ڈن بائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عثمانی مشف اسٹینڈرڈ ورژن کریٹڈ, کاپیز سینٹ ٹو پروونسز, ادر ورژنس کو جو ہے نا ڈسٹرائی کیا گیا تھا. ریزنز آف اسٹینڈرڈائزیشن یہ ہوئی تھی کہ ڈفرینسز ختم ہو, یونٹی ہو, اور کریکٹ ریسائٹیشنز ہونی چاہیے. عثمانی مشف مینس دی اسٹینڈرڈ قرآن, ٹھیک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو بنایا تھا. کی پرسنالٹی اس میں تھے زائد بن ثابت کمپائلر تھا, عمر جو ہے نا انیشیٹر تھا, ابو بکر فرسٹ کمپائلر تھا, عثمان اسٹینڈرائزر تھا. تو اگر کامن جو ہے نا کوشچن جو پوچھے جاتے ہیں وہ یہی پوچھے جاتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ جمامہ ریزن بنی تھی قرآن پاک کی کمپائلیشن کی, ابو بکر فرسٹ کمپائلیشن تھے, عثمان اسٹینڈرڈائزیشن تھے, زائد جو ہے نا کمپائلر تھے, زائد رضی اللہ عنہ. تو اس کے اب ساری چیزیں ہم سمجھ آ گئی ہیں. نیکسٹ فیز ہم دیکھتے ہیں حدیث پہ, ڈیفینیشن ٹائپس بکس پہ. حدیث جو ہے نا سیکنڈ سورس آف اسلام ہے افٹر قرآن پاک, ویری ہائی اسکورنگ آتا ہے, اس کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں. سیونگز, سیئنگز, ایکشنز اینڈ پروولز آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان جو ہے نا وہ حدیث ہوتے ہیں, لا کا سورس بنتے ہیں اسلامک لا کا. قرآن ورڈ آف اللہ ہے, حدیث جو ہے نا ورڈز اینڈ ایکشنز آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان, دونوں اسینشیل ہے ہماری گائیڈنس کے لیے. حدیث ریفر ٹو سیئنگز آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان. Importance of faith explains Quran's guides about daily life, اور جو لیکن امپورٹنس آف حدیث بھی یہی ہے کہ اس سے ہمیں قرآن کی ایکسپلینیشن میں ہیلپ ہوتی ہے, ڈیلی لائف میں موقع ملتا ہے بہتر کرنے کا, اور سیکنڈ سورس آف شریعہ ہے. ٹائپس آف حدیث جو ہے نا اتھینٹک جن کو صحیح حدیث کہتے ہیں, حسان ان کو گڈ, حسن گڈ حدیث کو کہتے ہیں, DAIF ویک حدیث بھی کیٹیگریز ہیں. موسٹ اتھینٹک حدیث کو جو ہے نام صحیح حدیث کہتے ہیں. اسٹرانگ چین آف نریٹرز, جو صحیح حدیث ہے اس میں اسٹرانگ چین آف نریٹرز ہے, کوئی جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے, کنفلکٹ نہیں ہے, اور ہائیلی کریڈیبل حدیث جو ہے نا وہ ہیں. آسان جو ہے نا وہ سلائٹلی ویکر ہیں, ایکسیپٹیبل ہے یوز کرنے کے لیے, ریلائبلٹی اچھی ہوتی ہے. کچھ ویک جو حدیث ہے وہ ریلائبل نہیں ہے اور ان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی نریٹرز کی بیس پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں متواتر اینڈ احد, دو ٹائپس ہیں. متواتر نریٹڈ بائی مینی پیپل, no doubt about the authenticity, اور احد حدیث narrated by few people are less strong than the متواتر. متواتر means that many narrators, ٹھیک ہے نا, اس طرح کہا سکتے ہیں. فیمس بکس آف حدیث میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد اور جمی ترمذی جو ہے نا وہ آتے ہیں. 6 authentic books جو ہے نا صحیح ستہ کی ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ. ایم سی کیوز بھی اس کے آ سکتے ہیں. صحیح بخاری کمپائلڈ بائی, کس نے کمپائل کیا؟ امام مسلم, امام بخاری, امام ترمذی, امام ابو داؤد, تو اس کو امام بخاری نے کیا ہے. کامن مسٹیکس, کنفیوژنگ جو ہے نا ڈفرینٹ حدیث کے, آپ کو کمپائلرز کے بارے میں بات کی جائے گی, لیکن آپ نے کیونکہ لیکچر اٹینڈ کیا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسٹیک سے آپ بچ جائیں گے, آپ صحیح نمبر لے لیں گے ٹیسٹ میں. سورسز آف اسلامک لا کی اگر بات کریں تو یہ بہت ہائی نمبرز کے آتے ہیں. اسلامک لا ڈرائیو فرام ملٹیپل سورسز, آل اسپیکٹ آف لائف کور کرتے ہیں. ہرارکی بڑی امپورٹنٹ ہے. پرائمری جو سورس جو ہے نا اسلامک لا کا قرآن ہے, پھر حدیث ہے. قرآن ورڈ آف اللہ ہے, پرائمری سپریم سورس ہے, اور یہ لاز پرنسپل گائیڈنس کے طور پر دیتا ہے. پرائمری سورس آف لا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے قرآن ہے. حدیث جو ہے نا سیکنڈ سورس آف لا ہے, سیکنڈری سورس ہے اس میں. اور اجماع کی بھی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے when it comes to laws. Agreements of scholars based on Quran and Hadith ensure unity in decision. اجماع means کیا ہے؟ پرسنل اوپینین, کنسنسس آف اسکالرز, لا بکس اس کو کنسنسس آف اسکالرز کہا جاتا ہے. قیاس ڈیفینیشن ہے analogy and reasoning applied when no direct ruling based on similar cases. قیاس refers to the analogy. ہیرارکی آف سورسز اس طریقے سے کیا جاتا ہے, اگر ہم نے کوئی لا دینی ہے پہلے قرآن پاک, پھر حدیث سے پاک صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک, پھر اجماع, پھر قیاس. اس سے جو ہے نا ہمیں کمپلیٹ گائیڈ ملتا ہے. اس کو ہیرارکی کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایگزامپل آف الکوہل پروہیبیشن ایکسٹینڈیڈ ٹو دا ڈرگ, سملر ریزننگ اپلائڈ. کامن مسٹیکس, کنفیوزنگ اجماع اینڈ قیاس. یہ اس طریقے سے کوشچنز آ سکتے ہیں ایگزام میں, ان کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا, مسٹیک نہیں کرنا. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلفائے راشدین تھے. ابوبکر فرسٹ خلیفہ, ان کے کوشچن بہت آتے ہیں. ٹائٹل آف حضرت ابوبکر واز ایز صدیق, ٹھیک ہے. الیکشن ایز خلیفہ became first خلیفہ after Prophet Muhammad peace be upon him. elected by the companions, لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوئے تھے, اس وجہ سے کمپینین نے افسوس کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
जो है ना वो फर्स्ट खलीफा बन गए थे। फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर का क्वेश्चन आ सकता है। मेजर चैलेंज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो आए थे वो फॉल्स प्रॉफिट फितना फैला था, और रिफ्यूजल टू पे ज़कात, लोगों ने ज़कात देना छोड़ दिया था, इंटरनल कुछ रिबेलियंस हुए थे, वार्स ऑफ एपस रिदा और फाइटिंग अगेंस्ट द फॉल्स क्लेमेंट्स। अब भी अबू बकर लड़े, मेंटेन यूनिटी ऑफ इस्लाम, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और रिदा वार्स वर अगेंस्ट द अपोस्टेट्स, जिन लोगों ने क्लेम किया कि वो पैगंबर हैं। कंपाइलेशन ऑफ कुरान इनिशिएटेड बाय आफ्टर बैटल ऑफ यमामा, सजेस्टेड बाय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जायद बिन ताबित ने जो है ना वर्क को लीड किया। कुरान कंपाइल्ड अंडर हज़रत अबू बकर, जो पहली दफ़ा कंपाइल हुआ था। एग्जांपल्स ऑफ इस्लाम सेंट एक्सपेडिशंस आउटसाइड अरेबिया और स्ट्रेंथन इस्लामिक स्टेट, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीडर्स ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के, वो ट्रुथफुल थे, फर्म थे, हम्बल थे, जस्ट थे, स्ट्रॉन्ग थे फेथ में, नोन फॉर द ट्रुथफुलनेस। की अचीवमेंट्स, यूनिटी को बरकरार रखा, बहुत से फॉल्स प्रॉफिट को डिफीट किया, कुरान को कंपाइल किया। इसके आपके हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मेनली एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाना जाता है। उनका जो है ना ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामिक हिस्ट्री उनको कहा जाता है, और टाइटल ऑफ हज़रत उमर वाज अल फारूक, ठीक है ना। खिलाफत पीरियड उनका जो है ना, उन्होंने रूल किया था 634 से लेकर 644 एडी तक। इनको जो है ना ग्लोबल ड्यूरेशन ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन कहा था, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द सेकंड खलीफा ऑफ द मुस्लिम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में उन्होंने एस्टैब्लिश किया प्रोविंसेस को, गवर्नर्स अपॉइंट किए डिफरेंट प्रोविंसेस के, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को बनाया, जुडिशियल सिस्टम बनाया, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स बनाया हज़रत उमर फारूक ने, काजीज को अपॉइंट किया, जस्टिस फॉर ऑल किया। जुडिशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। फाइनेंशियल रिफॉर्म लिया है, बैतुल माल ट्रेजरी पे रिफॉर्म लिया है, रेगुलर सैलरीज दी बैतुल माल के लोगों को, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम हज़रत उमर फारूक लिया है, पुलिस एंड सिक्योरिटी पे काम किया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, एस्टैब्लिश किया पुलिस सिस्टम को, मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर को। नाइट पेट्रोल भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे कि स्टेट में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो भूखा हो, किसी को मसला हो। तो बैतुल माल रेफर्स टू द ट्रेजरी मुसलमानों के इसमें। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्मी, एस्टैब्लिश्ड कंटोनमेंट्स बनाया हज़रत उमर फारूक ने, रेगुलर पेमेंट्स हज़रत उमर फारूक ने सोल्जर्स को देना शुरू किया था। इसी तरीके से आपसे हज़रत उमर फारूक ने जो है ना कन्क्वायर्ड द पर्शिया, पर्शिया को कन्क्वायर किया था उन्होंने, कैप्चर्ड सीरिया एंड इजिप्ट, स्प्रेड इस्लाम वाइडली। हज़रत उमर फारूक के दौर में बहुत इस्लामी तारीख आज की दुनिया में भी, अगर दुनिया में कोई स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की आपको मिसाल देनी हो तो वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिन्होंने पर्शिया को फतह किया, आजकल का जो ईरान और ये वाला एरिया था, सीरिया और इजिप्ट को फतह किया, इस्लाम को बहुत फैलाया डिफरेंट गवर्नर सिस्टम की। मेजर एक्सपेंशन अंडर उमर जो है ना वो हुई है, वो पर्शिया की हुई है। कैलेंडर सिस्टम जो हज़रत उमर फारूक ने इंट्रोड्यूस, हिजरी कैलेंडर बेस्ड ऑन हिजरत, स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम कीपिंग इंट्रोड्यूस किया। हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड बाय द हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी जो लीडरशिप थी हज़रत उमर फारूक की, कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उनका जस्टिस था, बहुत इंसाफ पसंद थे, सादगी थी, सिंपलिसिटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, खुद को भी जिम्मेदार ठहराते थे कि अकेला जो है ना वो लोग नहीं है, मैं भी एज अ खलीफा जिम्मेदार हूँ। फेयर ऑफ अल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी की जो अचीवमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस उन्होंने बनाया, लीगल सिस्टम बनाया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाया, और मुसलमान को या इस्लाम को जो है ना अब मुख्तलिफ स्टेट्स में बहुत फैलाया। जो क्वेश्चंस में जो है ना आपके आ सकते हैं, इसमें लोग गलतियां करते हैं, रिफॉर्म जहां पे भी आएगा, गवर्नेंस जहां पे भी आएगा, आपने हज़रत उमर फारूक को सिलेक्ट करना है एमसीक्यूज में, ये गलतियां आपने नहीं करनी। सेकंड खलीफा, टाइटल अल फारूक, ट्रेजरी बैतुल माल, कैलेंडर हिजरी उनका। तो ये आपने देखना है फाइनल रिवीजन में कि हज़रत उमर फारूक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से आप जान। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अचीवमेंट्स ये है कि उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान की है, और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द थर्ड खलीफा, ये क्वेश्चन आ सकता है। खिलाफत का उनका जो ड्यूरेशन था 644 से 656 था, पीरियड ऑफ एक्सपेंशन और इंटरनल चैलेंजेस। इस दफ़ा मुसलमान थोड़े से एक्सपैंड तो हुए थे, लेकिन इंटरनल चैलेंजेस भी थे उस्मान के दौर में। की अचीवमेंट ये था कि एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर है, नेवी बनाई थी, डेवलपमेंट ऑफ नेवी हज़रत उस्मान ने मुसलमानों की नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स किए हैं। फर्स्ट मुस्लिम नेवी हज़रत उस्मान ने बनाई थी, स्ट्रेंथेंड द मैरीटाइम डिफेंस। और एमसीक्यूज में आता है फर्स्ट मुस्लिम नेवी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। Quran standardization, unified Quran text, remove dialect differences,
prevented conflict. حضرت عثمان نے اختلافات کو بچایا اور قرآن پاک کی جو ہے نا اسٹینڈرڈائزیشن ایک کاپی تیار کی اور اس کو پھر حضرت زید بن تبت نے جو ہے نا بنایا based on earlier compilation copies sent to the provinces کو copies بھیجے. قرآن translation was by حضرت عثمان. عثمانی مشرف standardized Quran version compiled other provinces. reasons of standardization یہ تھا کہ different recitations, unity of Muslims کے لیے کیا گیا مشرف عثمانی مشرف means to the standard قرآن. ٹھیک ہے. تو جو ان کی جو شہادت ہوئے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا 656 AD میں اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ was martyred in 656 AD. ان کی جو کریکٹرسٹکس اور پرسنالٹی ہے ان کو نا جنرس لوگ بڑا مانتے تھے مانتے ہیں جو لکھا گیا ہے. obviously ہمارا یقین ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ جنرس تھے, سافٹ ہارٹڈ تھے, پوائس تھے اور سپورٹر آف اسلام تھے. اور جو نیکسٹ پیریڈ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس میں چیلنجز تھے, بیٹلز تھے اینڈ گورنرز اور جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. حضرت علی کا جو پیریڈ تھا اس کو پیریڈ آف انٹرنل کنفلکٹس کہہ سکتے ہیں. فل نیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی ابن ابی طالب تھا. المرتضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا. فورتھ خلیفہ آف اسلام تھے. حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ واز دا فورتھ خلیفہ. یہ آنسر میں ہم نے دینا ہے. ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ 656 سے 661 AD ہے. انٹرنل کنفلکٹس فیس کیے اور ان کے حضرت علی کے دور میں سول وار بھی ہوئے تھے. میجر چیلنجز ہوتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اپوزیشن گروپس بن گئے تھے, ڈیمانڈ فار جسٹس فار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسٹس کی ڈیمانڈ کیا گیا. بیٹل آف جمال فرسٹ انٹرنل کنفلکٹ ہوا تھا اگینسٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹرز. علی رضی اللہ عنہ emerged victorious in this battle. Battle of Jamal was the internal conflict. Battle of Siffin against Muawiyah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, dispute over leadership led to the arbitration. Battle of Siffin was fought against who? Muawiyah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Arbitration issues decision through the negotiations created division among Muslims, led to emergence of خوارج. ٹھیک ہے. arbitration issues تھے, خوارج گروپ بن گیا تھا جنہوں نے حضرت علی کو اپوز کیا, rejected the arbitration and become extremist fraction. خوارجیز were the opponents during حضرت علی's خلافت. گورنر سٹائل حضرت علی کا جسٹس بیس تھا, بالکل انصاف پہ, سمپلسٹی اور فیئرنس تھا اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہ گورنر سٹائل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایڈمنسٹریٹو اپروچ یہ تھا, انہوں نے اسلامک پرنسپلس کو ہمیشہ مینٹین کیا, جسٹس پہ فوکس کیا, بیلنس کیا گورنرس کو, کنفلکٹس کے باوجود گورنرس کو بیلنس کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ واز نون فار ہز جسٹس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا 661 AD میں. ان کو جو ہے نا کسی killed by a خراجتی اور اینڈ آف خلفائے راشدین ایرا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ was martyred in 661 AD اور ان کی کی اچیومنٹ obviously اس اسٹیٹ کو رکھنا, اکاؤنٹیبلٹی کو رکھنا اور بیٹلز جو ہے نا جمال اور صفن کو مکس کیا جاتا ہے MCQs میں, وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں ماسٹر ایلیٹ ورژن. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا کمپلیکس اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, اب میں نے جتنا اس کو اسٹڈی کیا ہے اور جتنا یہ ہمارے پاس جو جنرل نالج ہے اس میں کچھ ایسے بیٹلز ہیں جو بہت ہی سینسٹیو ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے گزارش یہی کی نا کہ ہم تو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں اسلامک سائڈ, اس میں ہم فردر ڈیٹیل میں ہم کسی کے نہیں جائیں گے. نیکسٹ جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں کور پرنسپلز آف اسلام. اس میں sovereignty to Allah, rules of law ہے, consultation ہے, justice ہے. sovereignty is Islam to belong to the Allah. sovereign state ہوتا ہے, جیسے sovereignty جو ہے نا وہ اللہ کو بلانگ کرتا ہے. concept of sovereignty یہ ہے کہ ultimate authority is Islam اور humans اور جو ہے نا خلیفہ, law is based on divine guidance. تو شورا جو ہے نا کنسلٹیشن ایک اسلامک لا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ تھرو دا کنسلٹیشن ہونی چاہیے. لیڈرز کنسلٹ کرتے ہیں نالجیبل لوگوں سے اور پارٹیسپیشن اور یونٹی بڑھاتے ہیں. تو یہ MCQs آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اگلا دیکھیں تو کور پرنسپلز MCQs. کنسیپٹ آف حلال اینڈ حرام بہت آتا ہے. حلال وہ ہے جو لافل ارننگ ہے, حرام وہ ہے جو ان لافل انکم ہو. زکوٰۃ سسٹم جو ہے نا وہ obligatory ہے 2.5%, اس کو ہم اچھے سے
پہلے ڈسکس کر لیا تھا. تھوڑا سا اکنامک سسٹم کو ہم کر رہے تھے. اسلامک اکنامک سسٹم کبھی کبھی آتا ہے, obviously اسلامک اکنامک سسٹم بھی بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ ہے. فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پہ بلیو کرتا ہے. کور پرنسپل جسٹس, پروہیبیشن آف ربا, زکات سسٹم ہے, اور کنسیپٹ آف حلال اینڈ حرام اسلامک سسٹم میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور کور پرنسپل اسلام کی ایکوالٹی, مساوات, جسٹس, برادرہڈ, اخوت اور رسپیکٹ آف ہیومن ڈگنیٹی پہ ہے. اس کے MCQs آپ کے پاس آ سکتے ہیں. اسلام گیوز رائٹس, گیوز وومن, کیا دیتا ہے اسلام؟ ڈیفینیٹلی رائٹس دیتا ہے. منارٹیز کو بھی اسلام رائٹ دیتا ہے, فریڈم آف ریلیجن, پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراسپیرٹی, ایکول انڈر لا, جو ہے نا وہ ایکول ہیں سارے. تو اگلا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن. تو اگر ہم دیکھیں اسلامک سویلائزیشن ویری ہائی اسکورنگ ہوتا ہے, اور وے آف لائف بیسڈ آن اسلام انکلوڈز بلیفز, ویلیوز. ڈفرینس اگر دیکھیں سویلائزیشن کی, کلچر, بلیفز, ٹریڈیشن, ویلیوز. سویلائزیشن ہوتی ہے ایڈوانس سسٹم, سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے اسلام کا. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے کریں تو MCQs آپ دیکھیں گے. اسلام اینڈ سائنس کو اگر ہم دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام پروموٹ کرتا ہے نالج کو, سائنس کو, ایجوکیشن کو. قرآن کی جو نالج ہے, وہ جو فرسٹ لفظ ہے وہ یہی ہے, اقرا. تو کمپیٹیبلٹی کنسیپٹ, سائنس ایکسپلینز ہاؤ, ریلیجن ایکسپلینز وائی, بہت کمپلیمنٹ ایچ ادر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم ڈفرینٹ سائنٹسٹ ہیں اسلامک, ان کو آپ نے دیکھنا ہے, ان کے نیمز وغیرہ دیکھ لینے ہیں. تو ہم نے یہ توحید فاؤنڈیشن ہے, سسٹم بیلنسڈ ہے, فوکس آن نالج ہے. اور اگر ہم ایتھکس ان اسلام کی بات کریں, ایتھکس ان اسلام ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. مورل پرنسپلز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. obviously قرآن اور سنہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. اسلامک ایتھکس آر بیسڈ آن قرآن اور سنہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے MCQs جو آپ کو آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. پروفیٹ محمد کی پانے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ ہے. صادق, آپ جو ہے نا آنیسٹی آپ کی, عدل جسٹس کی آپ نے. سو ٹرسٹ اور ایتھیکل بیہیویئر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے.